السلام علیکم جی، کیا حال چال ہے آپ سب لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ ناول نمکین پانیوں کا سفر بائی منم ملک کی یہ چھٹی قسط ہے۔ سانس کی کپ کپی نہیں جاتی، زخم بھرتے نہیں ہیں آنکھوں کے۔ رات کا سانس تھم گیا تھا، اندھیرے نے نبض ٹٹولی تو ہو کا عالم طاری پایا۔ گھور تاریکی کے سائے میں تمام جاندار دم سادے ہوئے تھے اور اس کے ہر اٹھتے قدم کے ننگے پاؤں سے مٹی لپٹ لپٹ جا رہی تھی۔ اندھیرا گہرا تھا لیکن اس کی آنکھوں میں ایسی آگ لپک رہی تھی جس کی روشنی مشعلوں سے بڑھ کر اس کی رہنما ثابت ہو رہی تھی۔ درد کے ایک ایک ریشے کو کھینچ کر یوں ادھیڑتا ہے دل، جسم کی ایڑی سے چوٹی تک تار سا ایک نکل جاتا ہے۔ گھٹی گھٹی سی سسکی لبوں سے دامن چھڑا کر فضا میں سنا دی۔ اس راستے پہ چلتے ہوئے ہمیشہ آنسو اس کے ہمسفر ہوا کرتے تھے۔ درد، کرب، بے مائگی، بے بسی اور بغاوت کی ہمت۔ سرکشی کی منہ زور لہر، اس کا پورا بدن الاؤ کی زد میں تھا اور وہ اندھیرے میں آنچل لہراتی گم ہوئی جا رہی تھی اپنے مسیحا مقام پر، وہاں جہاں اس کے زخم خوردہ دل کے لیے مرہم تھا، اپنائیت کا ایک لمس تھا۔ یہ وہ نہیں تھی، ایسی تو نہیں تھی وہ، لیکن وہ ایسی بن گئی تھی۔ جن لوگوں نے اس کی زندگی سے ہمیشہ کھیلا، انہوں نے اس کا ذرا سا بھی خیال نہ کیا، تو وہ اپنی روح میں قید گھٹن کو باہر کا راستہ کیوں نہ دے؟ روح کی چیخ کھونٹ رکھی ہے آہ بھینچے ہوئے ہوں ہونٹوں میں۔ روح کی چیخ کھونٹ رکھی ہے آ بھیجے ہوئے ہوں ہونٹوں میں۔ تم نے بھیجا تو ہے سہیلی کو، جسم کے زخم دیکھ جائے گی، روح کا درد کون دیکھے گا؟ اس نے اپنے ذہن سے تمام سوچوں کو کھرچ ڈالا، آنسو نوچ ڈالے نفرت سے۔ وہ پہنچ ہی گئی تھی وہاں، نافرمان نہیں رہی تھی مگر زندگی میں پہلی بار یہ زنجیریں توڑنے پہ مجبور ہو گئی تھی۔ بے خبر تھی کہ ایسی جرأت کو ستائش کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا، ایسی جرأت کو تجسس کی آنکھ سے بھی نہیں ناپا جاتا۔ ایسے قدم کی تو بس سزا ملتی ہے، اور سزا کا وقت ساتھ چل رہا تھا۔ سیاہ آسمان کے افسردہ تارے دیکھ رہے تھے کہ اس بے خبر عورت کے تعاقب میں ایک مرد تھا جو اس کے ارادوں سے آگاہی حاصل کر چکا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں سختی سے آپس میں پیوست تھیں اور ان ہاتھوں کے بیچ میں جو چیز اس نے تھام رکھی تھی اس کی دھار تاریکی میں بھی صفاقی سے چمک رہی تھی۔ وہ تیز دھار کلہاڑا تھا، وہی انعام جو ایسی صورتوں میں دیا جاتا ہے۔ اس شخص کی آنکھوں کے عزائم بہت ٹھوس اور واضح تھے، شفاف، بے لچک، جسم میں پارا دوڑ رہا تھا۔ آج وہ اسے نہیں چھوڑنے والا تھا جو نہ جانے کب سے اس کی آنکھوں میں دھول جھونکے جا رہی تھی۔ غصہ دماغ پہ چڑھ چکا تھا اور کئی مثالیں اس میں گردش کر رہی تھیں۔ وہ تو ہمیشہ دھوکہ ہی کھاتا رہتا اگر کوئی اس کی آنکھیں نہ کھول دیتا۔ دبے پاؤں سانس روکے وہ بالآخر وہاں تک پہنچ گیا تھا جہاں وہ بے خوف و خطر اندر بڑھ گئی تھی، اور اب وہ اس کی آواز سن پا رہی تھی۔ اندر سے پیلی سی روشنی نمودار ہو رہی تھی۔ وہ کچھ کہتے کہتے سسکیاں بھرنے لگتی۔ اس نے شاید کسی کے کندھے پہ سر رکھا تھا، کوئی ہمدرد، درد آشنا، بلکہ صرف آشنا۔ وہ کندھے پہ رکھے سر کو، گالوں کو ہلکا سا تھپ تھپا کر حوصلہ دیتا ہوگا کہ وہ کچھ لمحوں کے لیے آنسو صاف کرنے لگتی تھی۔ باہر کھڑے آدمی کے جسم پہ چونٹیاں سی رینگنے لگیں، غیرت کے بچھو سے ڈسنے لگے، کن کھجورے آنکھوں اور کانوں میں گھسنے لگے۔ اس کی ہمت جواب دے گئی۔ اس کے سامنے پردہ چاک ہوا تھا۔ آندھی و طوفان کی طرح اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ پوری قوت سے اندر بڑھ گیا۔ وہ سینے میں بھینچنے والے انداز میں نیچے بیٹھی رو رہی تھی۔ دھار سے دروازہ کھلا اور لمحے کے 1000ویں حصے میں جب وہ گردن بھی نہ اٹھا پائی تھی، اس نے کلہاڑے سے بنا جگہ دیکھے، بنا سوچے پوری قوت سے وار کیا تھا۔ مرد کی دھاڑ کے ساتھ ایک دل خراش چیخ رات کے سناٹے کو مزید بھیانک کر گئی، اور خون کی بوچھاڑ سر سے گردن اور جسم سے زمین پہ پڑتے چھینٹے، وحشت سے دونوں کی آنکھیں پھٹ کر رہ گئی تھیں۔ زندگی میں ہوئی پہلی غلطی اسے معاف نہیں کی گئی تھی۔ ایک غلطی کی پاداش میں وہ شاید قتل کر دی گئی تھی۔ قدموں میں آ کر کئی پتے پورے شور سمیت چرمرائے۔ یہ سمی آپ کی دوست؟ ہجر کے لیے یہ مقام خوشگوار حیرت تھا تو وہ کچھ نہیں بھولا تھا، وہ یاد رہ گئی تھی اسے۔ ایک حیرت وہ پہلے ان آنکھوں میں دیکھ چکی تھی، اور ایک حیرت یہ تھی جو اس پل دیکھ رہی تھی۔ سمی کو سانس نہیں آ رہا تھا۔ تم لوگ جانتے ہو ایک دوسرے کو؟ شمائلہ کو حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ مطلب پہلے سے؟ وہ انگلی کھڑی کیے پوچھ رہی تھی، استفہامیہ نگاہوں سے، جواب کی منتظر۔ ہجر نے اس مسرت کے بعد مسکراتے ہوئے جواب دینے کے لیے ایک قدم اٹھایا کہ اچانک سمی کی بے جان بت میں جان پیدا ہو گئی۔ ٹھیک ایک قدم اس نے عین اسی وقت پیچھے اٹھایا جب خضر آگے بڑھنا چاہ رہا تھا۔ وہ ٹھٹک کے رک گیا۔ نہیں، سمی کے لب بے آواز ہلے۔ خضر نے جان لیا۔ سمی کے چہرے پہ ناقابل فہم تاثر ٹھہرا، شمائلہ کے چہرے پہ پریشانی۔ کیا ہو گیا ہے؟ شمائلہ کو یہ صورتحال بہت عجیب سی لگی۔ سمی آنکھوں میں بے یقینی لیے ایک قدم پیچھے ہٹی، پھر دوسرا،
پھر وہ الٹے قدموں مڑی اور بھری آنکھوں کے ساتھ بھاگی۔ سمی؟ شمائلہ ششت رہ گئی۔ شمائلہ کی تیز آواز نے اس کا پیچھا کیا مگر وہ بھاگتی گئی، یہاں تک کہ باغ کے احاطے سے نکل کر وہ نگاہوں سے اوجھل ہو گئی۔ خضر بھی چپ کا چپ رہ گیا تھا۔ شمائلہ نے سر موڑ کر خضر پہ نظر ڈالی۔ اس کے چہرے پہ خجالت نما کوئی تاثر ہلکا سا پھیلا تھا۔ سوری، پتہ نہیں کیا ہوا ہے اسے۔ وہ اتنا ہی بول سکی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ کیا کچھ غلط ہونے جا رہا تھا یا ہو گیا تھا؟ تفکر، شرمندگی اور کتنے ہی ملے جلے احساسات، دونوں کے پاس ہی نامحسوس انداز میں کہنے کے لیے کچھ بھی باقی نہیں رہ گیا تھا۔ کیا سمی اور خضر کے بیچ میں کچھ؟ اڑی رنگت کے ساتھ شمائلہ کے ذہن میں ایک ناپسندیدہ خیال لہرایا۔ اس کا دل سہما، بے ہنگم دھڑکا، پھر ناقابل برداشت حد تک بھاری ہوتا گیا۔ آنسوؤں کی بوچھاڑ اس کے پورے چہرے کو بھگو چکی تھی۔ وہ اندھا دھند بھاگتی جا رہی تھی۔ وہ خضر تھا، وہی خضر شمائلہ کا، شمائلہ کی محبت، شمائلہ کی قسمت۔ بہت غلط موڑ پہ حقیقت بھونڈے انداز میں پھوٹ گئی تھی۔ وہ ایک بار پھر اس کے سامنے آ گیا تھا اور نہ جانے کیا بات تھی کہ مسلسل اس کے آنسو تھم نہیں رہے تھے اور بلا وجہ آنکھوں کا دریا بن گئے تھے۔ رکو، کیا ہوا ہے؟ خیریت ہے؟ اس رات ایک فکرمند آواز نے اس کا پیچھا کیا اور وہ بھی بھاگا تھا اس کے پیچھے۔ وہ رات جب وہ کسی کے سامنے نہیں آنا چاہتی تھی، تب بھی اس کے سامنے آیا تھا۔ عزیزہ کے ہمراہ سب سے چھپ کر شادی میں گئی سمی، جو پیری کے درخت سے چادر الٹنے پہ بے آبرو ہو گئی تھی۔ پورا ماحول روشنیوں میں نہا کر اس کی صورت اجاگر کر گیا تھا، اور اس کے پیچھے آتا حیرت زدہ خضر جو اس کے کچھ قدموں کے فاصلے پہ دور جم گیا تھا۔ ہاں، یہی حیرت تھی تب بھی اس کی نگاہوں میں، جو آج پھر اسے دیکھنے پہ نظر آ رہی تھی۔ کتنا دکھ ہوا تھا اسے کہ وہ صرف اس انسان کی وجہ سے اپنا آپ چھپانے میں ناکام رہی۔ اسی انسان کے سامنے وہ چند لمحے بھی ٹھہر نہ پائی تھی کہ اپنی قیمتی چیز وہ اٹھا لیتی جو وہیں گرا بیٹھی تھی۔ سمی نے کبھی حساب لگایا ہی نہیں کہ قیمتی چیز کون سی تھی۔ کیوں؟ صرف اس لیے کہ اس حساب کتاب میں اس شخص کا خیال بھی رکاوٹ بنتا تھا، جسے وہ چاہ کر بھی ذہن میں نہیں رکھنا چاہتی تھی۔ پوری زندگی میں اگر وہ کسی شخص سے دوسری مرتبہ نہیں ملنا چاہتی تھی تو وہ یہی تھا، خضر۔ لیکن دونوں میں شاید کوئی مقناطیسی تار حائل تھی جو خواہش کے باوجود تصادم ہو کر رہتا تھا۔ دوسری مرتبہ بھی اس سے ملاقات اتنی ہی غیر متوقع تھی جتنی پہلی مرتبہ، اور دونوں ملاقاتوں میں ایک چیز بڑی شدت سے مشترکہ تھی: رات کا اندھیرا۔ مجھے بچھو نے کاٹ دیا ہے، درد کی شدت سے مجھ سے چلا نہیں جا رہا، مجھے کوئی مدد مل سکتی ہے؟ چاند کی سرد راتوں میں درد بھری آواز جو باورچی خانے کی کھڑکی پر بار بار دستک دیتی تھی، سمی کے حواسوں کو جیسے مکفل کر کے کہیں گہرائی میں بند کر دیا تھا۔ یہ وہی تھا جو اس کی شکل دیکھ چکا تھا۔ پہلے وہ اس کی بستی میں کھڑی تھی، آج وہ اس کے دروازے پہ پہنچ گیا تھا۔ وہ خوف کے نہ جانے کون سی قسم تھی جس نے سمی کو منجمد کر کے رکھ دیا تھا۔ سمی نے اپنی چادر گھمانے کے بعد اپنا دوپٹہ کس کر باندھنے کے لیے اس کے حوالے کیا تھا کہ وہ کسی طرح پلک جھپکتے یہاں سے غائب ہو جائے۔ نہ جانے اس کا دل کمزور کیوں پڑ جاتا تھا کہ پھر وہ کتنی دیر ہوتی رہی، شاید ندامت پر کہ اس سے ہر دفعہ کچھ غلط ہو جاتا ہے۔ بھاگتے بھاگتے سمی کی پاؤں میں کوئی تنکا اٹکا، وہ وہیں گھٹنوں کے بل گر پڑی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ سانس تھوکی کی مانے چل رہی تھی۔ وہ بار بار آنکھوں میں پھیلی دھند چھٹکتی تھی مگر دل پہ چھایا غبار آنکھوں پہ غضب ڈھا رہا تھا۔ یہ خضر ہے شمائلہ جسے پسند کرتی ہے؟ یہ خضر کیسے ہو سکتا ہے؟ میری زندگی میں یہ بار بار امتحان بن کر سامنے کیوں آ کھڑا ہوتا ہے؟ میں اسے دور بھاگنا جانا چاہتی ہوں۔ یہ پھر کسی موقع پہ کھڑا ملتا ہے جہاں میرا گمان بھی کبھی پہنچ نہیں سکتا۔ گھٹنوں کے بل گھاس بھری چھوٹی سی پگڈنڈی پہ گری وہ بے بسی سے روتی ہوئی بول رہی تھی۔ آج تیسری بار انتہائی غیر مناسب وقت تو غیر متوقع مقام پر وہ اس کے سامنے آیا تھا جیسے کہ پہلے 2 بار آتا رہا تھا، اور شاید یہی بات اسے اتنا رلا رہی تھی ورنہ اور کوئی بات اس کی سمجھ میں نہیں آئی۔ کبھی کبھی ایک ملاقات بھی کسی بھیانک خواب کی جیسی ہوتی ہے جو آنکھ کھلنے پہ ٹوٹ بھی جائے مگر اس کی شدت بڑی دیر تک اعصاب جھنجھوڑتی رہتی ہے، اور اگر یہ حقیقت ہو تو اس کی سب سے بڑی خرابی ہوتی ہے، یہ نہ توڑی جا سکتی ہے اور نہ فراموش۔ کیا یہ ضروری تھا کہ وہ یہاں بھی موجود ہوتا؟ شمائلہ میرا بہت قیمتی رشتہ ہے اور شمائلہ اسے اپنے دل میں، زندگی میں جگہ دینے کا سوچے بیٹھی ہے۔ میں کس طرح سے سامنا کروں گی ایک ایسے شخص کا جو نہ جانے میرے بارے میں کیا سوچتا رہا ہوگا، جو میرے راز کا امین ہے؟ اے اللہ، کیا میری اس ایک غلطی کی یہ سزا ہے؟ کیا مجھے اپنی اس غلطی کا کفارہ ادا کرنا ہے جو یہ شخص بار بار آ جاتا ہے؟ کیا میری غلطی معاف نہیں ہو سکتی؟ وہ ہچکیاں لے رہی تھی۔ اس کے دل میں خضر کے لیے جذبات نہیں تھے مگر اس کے دل میں ڈر ضرور تھا۔ اگر کبھی یہ راز کھل گئی کہ وہ اپنی زندگی کے بے شمار دنوں میں محض 1 گھنٹہ کسی تقریب میں گزار آئی ہے تو یہ قیامت لانے کے لیے کافی ہوگا۔ اس کا دل بہت بوجھل تھا۔ ڈھیر سارا رو چکنے کے بعد بھی وہ ہلکا نہیں ہوا تھا، نہ اس کی تسلی ہوئی تھی۔ وہ بہت سے متضاد احساسات کا شکار ہو رہی تھی۔ دوپٹے کے پلو سے منہ صاف کرتے ہوئے وہ اٹھی اور گھر کی طرف چلنے لگی۔ دوپٹہ اس نے اس طرح اوڑھا کہ اس کے چہرے کو زیادہ غور سے نہ دیکھا جا سکے، ورنہ رونے کے نشانات اور آنکھوں میں موجودہ آثار اتنی جلدی تو نہیں مٹتے۔ دل میں شمائلہ کا خیال بھی آ رہا تھا، دل از سرنوں بھر بھر آ رہا تھا۔
وہ دروازے پر پہنچی تو معین سے ٹکراؤ ہو گیا۔ وہ کترا کر اندر بڑھ جانا چاہتی تھی کہ اس نے راستہ روک لیا۔ تم اس وقت کہاں سے آ رہی ہو؟ شمائلہ کے گھر۔ سمی نے کوشش کر کے اپنی آواز دھیمی اور باریک رکھی۔ کیوں؟ وہاں کون سا سرکس چل رہا ہے؟ تم جب تک نہ ہو کر آؤ کہ تمہیں سکون نہیں ملتا۔ گھر کے لوگ تمہیں سمجھا سمجھا کر تھک گئے، مگر تمہاری عقل میں یہ بات نہیں آتی کہ دوستیاں ایک حد میں ہی اچھی لگتی ہیں۔ معین کو اسی طرح فوراً غصہ چڑھتا تھا۔ وہ بری طرح برس پڑا۔ جی کیا جی؟ یہ فرما برداری کے مظاہرے سخت زہر لگتے ہیں مجھے، کرتی تم اپنی منمانی ہی ہو۔ وہ اور بھی غصے میں آ گیا۔ مجھے سمجھ نہیں آتا میری ہر چیز سے سب کو مسئلہ کیوں ہے؟ میں کس طرح خوش کروں؟ میں اور کہیں آتی جاتی نہیں ہوں، صرف شمائلہ کے گھر، وہ بھی اپنے باپ کی اجازت سے۔ اس میں بھی برائی؟ تمہاری بہنیں تو بلا روک ٹوک ہر جگہ آتی جاتی ہیں۔ سمی بھی جھنجھلا گئی تھی۔ معین نے ناپسندیدگی سے ٹوکا۔ وہ بچیاں ہیں۔ ہم جب بچیاں تھیں تب بھی پابندیاں تھیں کہ نہ سمجھ ہیں، اور جب سمجھدار ہوئیں تو… اس کے لہجے میں تلخی کھل گئی تھی۔ معین نے استہزائیہ سر جھٹکا۔ بہرحال یہ آزادی صرف کچھ دیر تک ہی محدود رہ گئی ہے۔ ابھی تمہیں اپنے ابا کی اجازت کا زام ہے۔ مجھے یہ سب بالکل پسند نہیں ہے، اور آنے والے کل میں تمہیں صرف مجھے اجازت درکار ہوگی، میرے حکم کی پابند۔ آپ کے حکم سے ابھی میں اندر جاؤں؟ سمی نے بحث بیکار سمجھی۔ یہ تمہاری آنکھوں کو کیا ہوا ہے؟ آواز بھی بھاری محسوس ہو رہی ہے۔ رو رہی ہو تم؟ معین کے چوکنے پر سمی گڑبڑا گئی۔ نہیں بس وہ… اس نے بچنا چاہا۔ بتاؤ مجھے، تحکم بھرا لہجہ۔ شمائلہ سے کسی بات پہ اختلاف ہو گیا تھا اور بات بڑھ گئی۔ اس نے بمشکل عذر تراشا۔ اف، ایک تو تم عورتیں، اور کوئی کام ہوتا نہیں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ آنسو بہانے کا موقع ڈھونڈ لیتی ہو۔ کیا کہا عورتیں؟ سمی نے تلملا کر سر اٹھایا۔ بات سنو، تم ہوگے عورتیں۔ سمی نے کچھ اس ادا سے کہا کہ موڈ نہ ہوتی یہ بھی معین کے ہونٹوں پہ ہنسی نکل گئی۔ اچھا ہم عورتیں، پھر تم کون ہو؟ مرد؟ اس نے لطف لیتے ہوئے پوچھا۔ سمی نے ایک لمحے کو غور کیا، اپنی بات، معین کا جواب اور آنکھوں میں مچلتی شرارت۔ تم اپنا سمجھو، میری فکر میں ہلکان ہونے کی ضرورت نہیں۔ ڈٹھائی سے کہہ کر وہ پاؤں پٹکتی اندر بھاگی۔ معین کا کہکا اس کے حکم میں سنائی دیا۔ سمی نے دانت پیستے ہوئے کندھے جھٹک کے اس کہکے کو جھاڑا، جیسے وہ کہکا اس کے وجود سے لپٹ گیا ہو۔ کہاں سے آ رہی ہو تم؟ اس کے گھر لوٹنے پہ ندرت نے اس سے رک کر سوال پوچھا۔ شمائلہ کے چہرے پہ سنجیدگی تھی اور اس کا مزاج اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ آپ شاید بھول گئیں، بتا کر گئی تھی کہ باغ میں ہوا کھانے۔ وہ جواب دے کر آگے بڑھنے لگی۔ اکیلی کیوں واپس آ رہی ہو؟ ان کا لہجہ سرسری سا تھا، مگر شمائلہ اس وقت اپنے کمرے میں جانا چاہتی تھی۔ سمی اپنے گھر چلی گئی۔ میں نے جانا تھا مگر میں کل چلی جاؤں گی۔ اس نے نرمی سے انہیں آگاہ کیا۔ خیریت؟ ندرت کو جانچ رہی تھی۔ جی امی، تھوڑا مسئلہ تھا ثانیہ، اسی سلسلے میں بات کرنی ہے۔ تو تم نے جا کر کیا بات کرنی ہے؟ ان کا مسئلہ ہے، تمہیں اس سے کیا مطلب؟ وہ برا مان کر بولی۔ شمائرہ پوری طرح پلٹی۔ امی آپ کیوں اس طرح بات کرتی ہیں؟ میں پہلی بار تو ان کے گھر نہیں جا رہی کہ آپ کو اعتراض ہو رہا ہے، بہت دفعہ جا چکی ہوں۔ اس کا موڈ اور زیادہ بگڑ رہا تھا۔ ندرت سنبھل کر بولی۔ بیٹا مجھے تمہارے جانے پہ اعتراض نہیں ہے، مگر مجھے اچھا نہیں لگ رہا کہ تم ان کے معاملوں میں دخل اندازی کرو۔ سمی کو کہو اپنے مسائل خود حل کرے۔ وہ جانتی تھی شمائلہ ان کو لے کر کتنی بزد ہے، اس لیے پیار سے سمجھایا۔ سمی اپنے مسائل حل کر لے گی، مگر آپ کی بیٹی کے مسائل کون حل کرے گا؟ اس نے بہت تأمل سے انہیں دیکھا۔ سمی میری ہر الجھن سلجھانے میں پیش ہوتی ہے، اور امی ہم ایک فیملی ہیں، یہ فرق آپ رکھتی ہیں، ورنہ نہ میں، نہ شمریز، نہ بابا، ہم ہمیشہ ایک دوسرے کے لیے موجود ہیں۔ آپ کی تسلی کے لیے میں بعد میں آپ کو بتاؤں گی کہ مسئلے کی نوعیت کیا ہے۔ تم بہن بھائی مجھ سے زیادہ ان کے سگے ہو، مجھے بعد میں بتانا بھی ضروری نہیں سمجھو گے۔ سوری امی، اس وقت میں پریشان ہوں، آپ محسوس نہ کیجیے گا، شمائلہ کہتی ہوئی چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اندر بڑھ گئی، جبکہ ندرت بیگم ان کی متفکر نگاہیں شمائلہ کی چال کا دور تک تعاقب کرتی رہیں۔ کچھ تو کھڑکا ہوا ہے جو مجھے زور سے کھٹک رہا ہے۔ وہ بے چینی سے ہاتھ ملنے لگی۔ میں نے اپنے بچوں کو کچھ زیادہ ہی ڈھیل دے رکھی ہے، مجھے ان پہ نظر رکھنی چاہیے تھی۔ شمائلہ کا بدلہ رویہ اور سمی کے بارے میں ہوئی گفتگو انہیں کچھ سوچنے پہ مجبور کر رہی تھی۔ اپنے بچوں پہ یقین تھا، پر اپنے بچوں نے جہاں دوستیاں گانٹ رکھی تھی وہ ناقابل یقین۔ رات مٹی مٹی ہو رہی تھی۔ بارات کی واپسی آندھی ہمراہ لائی۔ صدام کی دلہن شوخ لباس، کومل جذبات اور خوبصورت احساسات کے ساتھ نہایت پیاری لگ رہی تھی۔ تاجور کو اس کی شخصیت کی طرح نام بھی بہت پیارا لگا، بختاور۔ رات گئے تک جب لوگوں کا جمع افیر چھٹ گیا، بستی کی عورتیں کھانا کھا کر اور گھر کے لیے لے جا کر گھر کو لوٹی، تو تاجور کو دلہن کے کمرے میں جانے کی فرصت ملی۔ وہ تھوڑی سی تھک چکی تھی، لیکن زیادہ شکیلہ کی رخصتی کی خوشی تھی۔ بار بار آنکھیں بھر آتی تھی۔ وہ آنکھ کا کونا چپکے سے پونچھ لیتی۔ کھانا لے کر وہ جو ہی چوکھٹ تک آئی، دلہن کے کان میں گھسی نیلوفر پرے ہوئی فوراً اور چراغ کی آتشی لو اس کے ہاتھ دباتی کمرے سے باہر نکل گئی۔ تاجور نے کھانے کے برتن اس کے سامنے رکھے۔ تم بہت تھک گئی ہوگی، بھوک ہے تو کچھ کھا لو، میں دودھ بھی رکھ دیتی ہوں۔ تاجور کا انداز دوستانہ تھا۔ بختاور نے نگاہیں اٹھائیں۔ اچھا آپ ہیں شکیلہ کی بہن؟ اس کا سوال کچھ طنزیہ تھا۔ تاجور حیران ہو گئی۔ میں پوچھ سکتی ہوں یہاں شکیلہ کا کیا ذکر؟
آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ آپ کی بہن خاصی شہرت رکھتی ہے۔ میرے لیے آپ سے تعارف کی وجہ یہی نام بنا۔ اس کی طویل بات پہ تاجور نے گہری سانس خارج کی۔ میری خوشی کے لیے یہی حوالہ سب سے بھاری ہے کہ وہ میری بہن ہے۔ جس شہرت کی آپ بات کر رہی ہیں وہ محض اپنی داستان چھپانے کے لیے کچھ زیادہ ہی زور سے ڈنکا بجایا گیا ہے۔ میری بہن کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ تاجور بھی اس کا لہجہ بھانپ کر فارمل ہو گئی تھی۔ چلے میرا تعلق تو ہے آپ سے، تو آپ ہیں تاجور۔ ایک توقف کے بعد بختاور بولی۔ تاجور بے ساختہ ہنس پڑی۔ آپ شاید کہنا چاہتی ہیں کہ تو آپ ہیں چڑیل۔ میں نے ایسا تو نہیں کہا۔ تاجور اس کی صاف کوئی پہ گڑبڑا سی گئی۔ مگر اس نے تو کہا ہے نا۔ تاجور کا لہجہ محظوظ سرگوشیانہ سا ہو گیا۔ بختاور نے سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ کس نے؟ ہماری نیلی پری نے۔ تاجور کی سادگی سے بتانے پہ وہ کچھ بول نہیں سکی تھی۔ رشتے میرے بہت قریبی ہیں، مگر اس نے مجھے چڑیل ثابت کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ جو اس گھر میں آتے ہیں سب کا سکون، اطمینان اور راحت جیسا ہر لفظ چوس گئی۔ اس کے لبوں پہ ہلکی سی مسکان جھلملاتی رہی۔ اس کے چہرے پہ کچھ ایسا تھا کہ بختاور کچھ پل کے لیے ہر احساس فراموش کر بیٹھی تھی۔ تو آپ یہ کہنے والی ہیں کہ وہ سب جھوٹ ہے؟ نہیں بھئی، میں یہ بے وقوفی ہرگز نہیں کروں گی۔ آخر آپ کے پاس کئی گواہیاں جمع ہوں گی، پھر میں جھٹلا کر آپ کو کیوں کر یقین دلاؤں گی؟ اس شادی کی وجہ سے آپ اپنی بہن کی بارات میں نہ شامل ہو سکیں۔ اس وقت جو آپ کے جذبات ہوں گے وہ میں سمجھ رہی ہوں۔ نہیں، غلط سمجھ رہی ہو۔ تمہیں صحیح سمت کا اندازہ ہی نہیں ہے، تو اس میں شرکت نہ کرنے کی وجہ تمہاری شادی نہیں ہے، وہ لسانیت سے بولی۔ ظاہر ہے وجہ صرف اتنی سی نہیں ہو سکتی، مگر بنیاد تو جہاں سے اٹھی ہے اس کا اختتام مجھ پر ہوا۔ آپ سرے سے انکاری نہیں ہو سکتی۔ بختاور نہ جانے کیوں میں سر تھی۔ اس نے جتا دیا وہ اس معاملے کو گہرائی تک جانتی ہے۔ تاجور تھم گئی۔ تم مجھ سے کھل کر اپنی بات کہہ دو۔ میں نہیں چاہتی کسی اور کی لگائی میں اپنا ذہن رات بھر تھکاتی رہو۔ شاید میں تمہارے اندازوں پہ پکی مہر لگا دوں۔ ان کا رشتہ پہلے آپ کی بہن سے طے تھا۔ اسی انکار کی وجہ آج یہاں موجود ہوں میں۔ آپ لوگوں نے اچھا نہیں کیا، لیکن میں مزید برا نہیں کرنے دوں گی۔ میں یہاں آپ کی بہن کے انکار کے بعد ضرور بہا کر آئی ہوں، مگر اب… بختاور، تاجور نے بہت نرمی سے ٹوک دیا۔ میں سمجھ گئی ہوں تم کیا کہنا چاہ رہی ہو۔ تم بحالت مجبوری کا سودا نہیں ہو، اور آج کے بعد یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا، میری بہن کا یہاں نصیب تھا ہی نہیں۔ صدام لالا کے ساتھ اول روز سے تمہارا ساتھ لکھا تھا، اور تم تو اتنی پیاری سی ہو، کیوں تحفظات کا شکار ہو رہی ہو؟ میری دعا ہے تم جو آرزوئیں لے کر آئی ہو وہ ضرور پوری ہوں۔ تاجور کے نزدیک وہ بات ثانوی حیثیت رکھتی ہے جو تمہارے کانوں میں گھولی گئی ہے۔ میں تمہارے اور اپنے رشتے کو لے کر کوئی مقابلہ کروں گی یا کم تر سمجھوں گی؟ تاجور نے ایسا مزاج پایا ہی نہیں ہے۔ یہ تمہارا اپنا میدان ہے اور تم اس کی واحد کھلاڑی ہو۔ میں تمہارے راستے میں کہیں نہیں کھڑی ہوں۔ تاجور نے دو ٹوک انداز میں اس کی ساری غلط فہمی کو دور کر دیا تھا، جو نہ جانے سنی سنائی باتوں کو لے کر تاجور کو کتنی خطرناک چڑیل سمجھے بیٹھی تھی۔ بختاور بے یقینی سے گنگ رہ گئی تھی۔ تاجور اتنے صاف الفاظ میں اسے یہ سب کہہ دے گی، وہ توقع نہیں کر رہی تھی۔ یہ تاجور تو کوئی اور ہی تھی۔ وہ تاجور کوئی اور، جس کا عکس اس کے سسرال کے لہجوں میں اس نے دیکھا تھا۔ مگر وہ سب جو میں نے سنا، جو رائے آپ کے بارے میں رکھتے ہیں، وہ بمشکل کچھ کہنے کے قابل ہوئی تو یہی بولی۔ رائے ہی تو رکھتے ہیں، کون سا آسمانی مہر لگی ہے؟ میں دھیان نہیں دیتی۔ چاہتی ہوں تم خود اپنی آنکھوں سے دیکھو، ذہن سے سمجھو۔ خیر تمہاری اس گھر میں پہلی رات ہے، ساری زندگی پڑی ہے۔ اس فضول بحث کو میں یہیں ختم کرتی ہوں۔ تاجور جانے کے لیے مڑی تو اس نے بےتابی سے پکارا۔ مجھے چہرے پڑھنے تو نہیں آتے، نہ میں انسانوں کی پرکھ پرکھنے کا دعویٰ کرتی ہوں، مگر میرا دل کہہ رہا ہے آپ وہ ہو جس کے بارے میں سچ نہیں کہا گیا۔ بختاور کی بات پہ تاجور نے ہلکا سا سر موڑ کر اسے دیکھا، مسکرائی۔ ارے تم سچ مچ بہت معصوم ہو، وہ ہنس پڑی۔ سنیں، آپ میرے ساتھ کون سا رشتہ نبھائیں گی؟ دیورانی جٹھانی کا، ایک سہیلی کا، یا پھر بہنوں کا؟ بختاور نے بے صبری سے اسے خود کو کہتے پایا۔ وہ چڑیل نہیں تھی، وہ تو محبتوں کی جادوگرنی تھی۔ صرف بول کر دل موہ لیتی تھی، اسیر کر لیتی تھی۔ جادوگرنی کے لبوں پہ دہلیز پار کر کے آتے ہوئے جیسے مسکراہٹ تھی، واپس جاتے ہوئے بھی ویسی ہی مسکراہٹ تھی۔ ان میں سے جو تم نبھانا چاہو فیصلہ کر لو۔ تاجور آخری سانس تک وفا کرے گی۔ شب رقاصہ کے پیروں میں بندے گھنگروؤں کی چھنک پر مدہوشی میں بہتی اپنا آدھا سفر طے کر چکی تھی۔ حاضرین کا ذوق و شوق پہر اول کی طرح اب بھی جوان تھا، اور رقاصہ کی اداؤں پہ شوخ مزاج جوش میں آ کر اتنے نوٹ وار کر قدموں تلے زمین چھپ جاتی تھی۔ صدام بہت خوش نظر آ رہا تھا۔ دوستوں کی نگاہیں بھرپور اشتیاق کے ساتھ رقص پہ ٹکی ہوئی تھی۔ ایسے میں حاکم کے لبوں پہ پھیلی مدام سی مسکان کسی طور اطمینان کا پیغام نہیں دے رہی تھی۔ دستگیر سے مقابلے بازی میں اس نے کوئی کسر نہیں رکھی تھی، اس رت جگہ کو رنگین بنانے میں اور شادی کو یادگار۔ پھر بھی اس کے دل میں اتنی چبھن تھی کہ بار بار خوشی اس کے ہونٹوں سے سمٹ جاتی، آنکھوں سے مٹ جاتی۔ دستگیر کی بستی سے بھی ڈھول بازے اور پٹاخوں کا شور یہاں تک سنائی دے رہا تھا۔ خوش لگ رہا ہے میرا بھائی۔ حاکم نے ایک نظر دلہے بہنے صدام پہ ڈالی، جو رقاصہ کی کسی ادا اچھالنے پہ دوستوں کے ساتھ داد دینے لگتا تھا۔
حاکم نے ان کے پرزور اصرار پہ اس محفل سے منع نہیں کیا تھا۔ اس کا دھیان پھر تاجور کی طرف چلا۔ باہر سے اندر تک ایک لہر چیرتی ہوئی دل کے پار اتر گئی تھی۔ تاجور کے چہرے پہ بکھرا سکون، آنکھوں میں چمکتی مسرت اور کمل کی مانند کھلتا چہرہ اس کی نظروں سے اوجھل نہیں ہو پا رہا تھا۔ اپنے باپ کے کہے کے عین مطابق وہ گھر سے نہیں نکلی تھی، مگر حاکم کا مقصد پورا نہ ہو سکا۔ یہ عورت، حاکم کا چہرہ مارے ضبط کے سرخ پڑنے لگا۔ یہ عورت میری کبھی نہیں ہو سکتی۔ میں جتنا بھی اس پر اپنا حق جمانا چاہوں، یہ ہمیشہ مجھے مایوس کرتی ہے۔ میں اسے کوئی خوشی حاصل کرنے کا سوچتا ہی کیوں ہوں؟ انتہائی تلخی سے سوچتے ہوئے اس نے دانت کچکچائے کہ اسی وقت کسی نے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے اسے شانت کر دیا۔ بہت مبارک ہو حاکم، بھائی کی شادی تم نے بڑی شان سے کی ہے، لوگ بڑی مدت تک یاد رکھیں گے۔ اس کے انداز میں ستائش پر حاکم کے تنے وجود پہ گویا ٹھنڈا پانی پڑ گیا۔ میرا بھائی بھی تو پھولوں کا صحرا ہے، اس کی شادی اسی طرح ہونی چاہیے تھی، حاکم نے فخر سے جواب دیا۔ اس کا دل بہل رہا تھا۔ رب سائیں تم دونوں بھی یہ محبت قائم رکھے اور اپنی زندگیوں میں خوشیاں دیکھو۔ یہ فیصلے خوشی خوشی کے ہوتے ہیں۔ وہاں دستگیر کو دیکھو تو اس کے قدم زمین پر پڑتے دکھائی نہیں دیتے۔ اتنے لوگوں کی زبان پر تو آیت رواں ہو گئی کہ پگلے کو نظر نہ لگ جائے۔ یہاں صدام بھی خوش ہے۔ ہمارے گاؤں کے ایک ہی دن کی یہ 2 شادیاں بھلائی نہیں جائیں گی۔ حاکم کے جذبات سے بے خبر وہ بولتا گیا، جبکہ حاکم کی صورت نامحسوس انداز میں بجھتی گئی۔ اس نے ہنکارا ابھرا۔ دستگیر کی خوشی ہی تو اسے اپنی خوشی منانے نہیں دے رہی تھی۔ یہاں پر بھی رونقیں، وہاں کی بھی بات الگ۔ بندہ ایک جگہ بیٹھے تو اٹھنے کا جی نہیں چاہتا۔ مشہور گلوکار نے محفل سجا رکھی ہے، سوچا وہاں جانے سے پہلے تمہیں مبارکباد دے دوں۔ آج رات تو ویسے بھی سونا کس نے ہے؟ کہنے والا شخص اپنی بات کہہ کر اٹھ گیا، مگر حاکم کے اندر اللہ دہک گیا۔ اس کے تناؤ میں اضافہ ہو گیا تھا۔ بستی والوں سے کوئی بات ڈھکی چھپی تو نہیں رہ گئی تھی۔ ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش میں شادی کے بنے پکوان، بھنے گوشت، شوربے کی دیگیں، میٹھے نمکین، 2 قسم کے چاول، خالص دودھ کی کھیر، ٹھنڈے مشروب، کھانا تو تھا ہی لذیذ۔ کھانے والوں نے دونوں فریق کا مقابلہ کر کے پیچھے کی کہانی دہرا کر خوب چٹکارے لیے۔ ان کا تو ہر حال میں بھلا ہوا تھا، ورنہ اس سے پہلے ایسی شادی کس کی ہوئی تھی؟ آسمان پر پہلی تاریخوں کا چاند بجھ چکا تھا۔ بادلوں کے قافلے دھیرے دھیرے اترنا شروع ہو چکے تھے۔ پھر افق کے کنارے مٹیالی شکلوں میں بدل گئے تو حاکم گھر آیا۔ تاج برگ جاگ رہی تھی، باقی پورے ماحول پہ سکوت طاری تھا۔ گھر کے افراد اور مہمان گہری نیند سوئے تھے۔ آپ نے صدام لالا سے نہیں کہا؟ وہ ابھی تک باہر ہیں، رات کافی بیت چکی ہے۔ تاجور نے دبے لہجے میں اسے احساس دلایا تو حاکم شدید ناگواری کے ساتھ مڑا۔ کیا چاہتی ہو تم؟ ابھی مزید تماشا دیکھنے کی خواہش تھی؟ تماشا؟ تاجور نے تحیر سے دہرایا۔ حاکم نے وہیں سے کھا جانے والے انداز میں جواب دیا۔ آج اس کا دن ہے، اسی کی رات ہے، وہ کوئی بچہ نہیں ہے۔ تم تو یہ تماشا دیکھنا چاہتی ہو نا کہ صدام اس نئے رشتے کو کس طرح لے کر چلتا ہے جو جلد بازی میں ہم نے بنایا، مگر تمہاری یہ حسرت ہی رہ جائے گی کہ تمہیں کوئی ہنسنے کا موقع ملے گا۔ وہ میرا بھائی ہے۔ حاکم کا لہجہ اتنا کڑوا تھا کہ تاجور کو دکھی کر گیا۔ حالانکہ وہ کسی اچھائی کی امید ترک کر چکی تھی، مگر پھر بھی کتنی نفرت پال لی آپ نے اپنے دل میں۔ میں شاید کبھی یہ غلط فہمی دور نہیں کر سکتی۔ میرا کوئی بھی قدم اس گھر کی بھلائی میں اٹھتا ہے۔ مجھے تو بختاور کی فکر ہو رہی ہے جو… بس، حاکم نے ہاتھ اٹھا دیا۔ میرے سامنے کوئی ڈھونگ مت رچاؤ۔ تم اپنے اعتماد کی دھول میری آنکھوں میں بہت جھونک چکی ہو۔ میں مزید اندھا نہیں ہو سکتا۔ وہ کہہ کر مٹھیاں بھینچتا ہوا چارپائی پر بیٹھ گیا۔ اس کا جسم مارے تیش کے ہولے ہولے کانپ رہا تھا۔ تم دونوں بہنوں نے جو چاہا وہ پا لیا۔ اسی خوشی میں تو نیند تمہاری آنکھوں سے کوسوں دور ہے۔ میری عزت اور غیرت کے بھلے دھجیاں اڑ گئیں، مگر آفرین ہے تم پہ کہ بیوی ہونے کا حق ادا کر دیا۔ وہ چبا چبا کر بول رہا تھا، نفرت سے منہ موڑے بیٹھا تھا۔ تاجور کا دل مشکل سے سنبھلا تھا۔ کھارا پانی حلق میں جمع ہونے لگا۔ میں آپ کے آنے کا انتظار کر رہی تھی، میری حالت پہ لطف لینے کے لیے۔ بدلے میں تمہیں پرسکون نیند حاصل ہو جائے گی۔ وہ خود اذیتی سے ہنسا۔ عجیب مزاج کا بندہ تھا، اتنا منفی سوچ رہا تھا کہ سوچے تک زخمی کر دی۔ کیفیت تو پھر کاٹ ہی رہی تھی۔ مجھے دشمن سمجھنا چھوڑ دیں حاکم، میں سب کو خوش دیکھنا چاہتی ہوں۔ مجھے تکلیف ہوتی ہے کہ… وہ اپنی عزت نفس کو چل کر شوہر کا مرہم بننے آگے بڑھی، مگر تکلیف سہنے والے کو اس کی طلب نہیں تھی۔ تاجور کے چارپائی پر بیٹھنے سے قبل وہ اٹھتا گیا۔ تاجور کا ہاتھ خلا میں ہی معلق رہ گیا۔ وہ اپنے بستر سے تکیہ اٹھا کر دوسرے بستر کی طرف پڑ گیا۔ تاجور سن بیٹھی رہ گئی۔ وہ گھر میں واقعی کسی غیر ضروری سامان سے بڑھ کر نہیں رہ گئی تھی۔ اس بار حاکم نے نہ ہاتھ اٹھایا تھا، نہ تشدد کیا۔ اس بار اس نے بڑے سکون سے شیرگ مسل دی تھی۔ تاجور چپکے سے چارپائی پہ لیٹ گئی۔ اس کی آنکھیں نیند سے خالی مگر گرم سیال سے بھرتی جا رہی تھیں۔ عورت کے لیے بے ہوش ہونا آسان نہیں ہوتا۔ ہزار کوشش کر لے مگر یہ کم بخت دل ہر دفعہ موم ہو جاتا ہے، بار بار لپکتا ہے، سر پٹکتا ہے، کچھ پانے کی کوشش میں پتھروں سے ٹکراتا ہے، کوئی سوراخ ممکن ہو، بارہا زخم کھاتا ہے کہ کوئی احساس ممکن ہو۔ لیکن جب یہ زخم ناسور بن جائیں، ہر جذبہ مر جائے، پھر پتھر دل چلا کر بھی بول پڑیں تو وہ ہلکی سی شدت بھی واپس نہیں لا سکتے۔ تب احساسات کی نوعیت بدل جاتی ہے۔ ہر دھتکار دل پہ ایک اینٹ گراتی ہے، اس اینٹ تلے چاہت دفن ہوتی جاتی ہے۔
پھر قبریں زمین پر ہوں یا دل پر، ان میں صرف سناٹے بولتے ہیں اور تاریکی راج کرتی ہے۔ اس رات بارش برس گئی، گھن گرج، ہوا، شور، موسم ٹھنڈا ہو گیا، پر ٹھنڈے دل نہ ہوئے۔ آنکھیں جلتی رہیں، جذبات سرد رہے۔ پرندوں کی چہکار کانوں پہ گراں گزر رہی تھی۔ سورج چڑھ آیا تو دھوپ سرخ سے سنہری ہو گئی، تیز چمکیلی، حدت قدرے کم، مگر سمی کا وجود تیز بخار میں تپ رہا تھا۔ ثانیہ نے چھو کر چیک کیا تو پریشانی سے اسے جگا دیا۔ بخار کم ہونے میں نہیں آ رہا تھا۔ سمی کس طرح مزے سے سوئی پڑی ہو، جسم تندور کی طرح جل رہا ہے۔ تمہارے تو سر میں بھی شدید درد ہو جاتا ہے، اتنی طبیعت اچانک سے کیسے خراب ہو گئی؟ ثانیہ بہت فکر مندی سے لب کاٹ رہی تھی۔ سمی نے غنودگی کی حالت میں آنکھیں کھولنے کی کوشش کی۔ بخار شاید زیادہ ہو گیا ہے، سر میں بھی درد ہے، اٹھا نہیں جا رہا مجھ سے۔ وہ بولی تو آواز بے حد بوجھل ہو رہی تھی۔ ثانیہ کے دل کو کچھ ہونے لگا۔ اللہ خیر، ہمت کرو میری بہن، تمہارے لیے میں چائے اور کوئی غذا لے کر آتی ہوں، پھر دوائی لو تاکہ تھوڑا اثر کم ہو۔ وہ ماتھے سے ہاتھ ہٹا کر جاتے جاتے واپس پلٹی۔ بلکہ پہلے میں پانی لے کر آتی ہوں، اچھی طرح ہاتھ منہ دھو لو، تپش کا زور ٹوٹے گا، مجھے لگتا ہے گرمی لگ گئی ہے۔ ثانیہ کے جانے پہ وہ بمشکل سہارا لے کر بیٹھنے کے قابل ہوئی۔ ساری رات بے چین گزری تھی، ایک پل کو قرار نہیں آیا۔ سر درد سے پھٹ رہا تھا، کل بھی طبیعت کچھ اپسیٹ لگی، مگر اس کی لاپرواہی نتیجہ شدید صورت میں سامنے آیا۔ آنکھیں نہیں کھل رہی تھیں، بیٹھنے میں دشواری۔ ثانیہ اس کے لیے چائے بنا رہی تھی۔ اماں نے آ کر اس کا منہ دھلوایا، بال بنائے اور منہ ہی منہ میں کچھ پڑھ کے اس پہ پھونکتی رہیں۔ نظر لگ گئی میری بیٹی کو کسی کی، اللہ تعالیٰ اسے شفا دے۔ اماں نے یہ بات کہی تو سمی بے ساختہ بولی، آپ کی بیٹی کو کس کی نظر لگ سکتی ہے بھلا؟ کیوں، میری بیٹی کو نظر کیوں نہیں لگ سکتی؟ اتنی پیاری اور فرمانبردار اولاد، خوش اخلاق اور صاف دل کے لوگوں کا یہ نقصان ہوتا ہے کہ انہیں محبت کی نظر لگ جاتی ہے۔ ارے واہ، آپ تو بغیر ٹکٹ کی تعریفیں کر رہی ہیں۔ یہ معمولی سی بیماری میرے حق میں فائدہ مند ثابت ہوئی۔ سمی نے کہا تو اداسی سے مسکرانے لگی۔ اماں اور خفا ہو گئی۔ اس طرح مسکرانے کی ضرورت نہیں ہے، ڈپٹ کر بولی۔ مجال ہے کہ ذرا بھی اپنا خیال رکھو۔ کتنی دفعہ کہا ہے کہ پہلے صحت ضروری ہے، کام کرو گی تو دھوپ چھاؤں کی پرواہ کیے بغیر۔ کھانے میں بھی کوئی انسان والی چیز نہیں ہے تمہیں پسند، آخر میں کرتے تو ماں کو ہی پریشان ہو۔ وہ ماؤں والی جذباتی گفتگو مصنوعی خفگی میں بولتی گئی۔ سمی نے ٹوکا، موسمی بخار ہے اماں۔ اچھا، اس موسمی بخار کو تم پہ ہونا فرض ہے؟ انہوں نے پوچھا۔ یہ سوچنے کی بات ہے، سمی سوچنے لگی۔ صرف تمہاری لاپرواہی، مجھے یا ثانیہ کو کیوں نہیں ہوا؟ موسمی بخار سے پوچھنا پڑے گا، وہ کہہ کر ہنس پڑی۔ اماں نے ایک سخت کھوری سے نوازا اور ثانیہ کو ناشتہ لانے کے لیے آواز دی۔ ہلکے پھلکی خوراک کے ساتھ دوائی لے کر وہ کچھ دیر آرام کے لیے لیٹی کہ ثانیہ نے شمائلہ کی آمد کی اطلاع دی۔ باہر شمائلہ ملنے آئی ہوئی ہے۔ سمی گہرا سانس لیتے ہوئے اٹھ بیٹھی۔ وہ پہلے سے کچھ بہتر محسوس کر رہی تھی، بس پٹھوں کے ریشوں میں کھنچاؤ محسوس ہو رہا تھا۔ اسے اندر بھیج دو، سمی نے اجازت دی۔ شمائلہ یقیناً باہر اماں سے سمی کی طبیعت کے متعلق جان چکی تھی، اس لیے چہرے پہ تشویش کے آثار دو چند نظر آ رہے تھے۔ سمی کیا ہو گیا یار؟ وہ بے تابی سے قریب بیٹھتے ہوئے نبض اور ماتھے پہ تپش محسوس کرنے لگی۔ کل تو تمہاری طبیعت اچھی بھلی تھی، اچانک سے یہ سب کیوں؟ وہ کچھ کہتی ہوئی ایک دم خاموش ہو گئی۔ رات بھر طرح طرح کی سوچوں نے اسے چین نہیں لینے دیا تھا اور اس وقت سمی کی حالت دیکھ کر مزید دل ڈوب گیا۔ کچھ نہیں ہے یار، نارمل سی بات ہے، تم لوگ کچھ زیادہ ہی سوار کر رہے ہو تاکہ میں بالکل بستر سے لگ جاؤں۔ سمی نے ہلکا پھلکا لہجہ اپنایا، مگر شمائلہ کی تشفیق کے لیے ناکافی تھا۔ اللہ نہ کرے ہم ایسا چاہیں، تمہیں معلوم ہے رات بھر میں کس قدر پریشان رہی؟ مجھے اندازہ ہے۔ نظریں چراتی ہوئی سمی کا لہجہ بہت دھیما سا ہو گیا۔ میری طرف دیکھو سمی، میں کل کے لیے شرمندہ ہوں شمائلہ، اور اس کے لیے میرے پاس کوئی ایکسکیوز بھی نہیں، صرف ایک امید ہے کہ تم برا نہیں مانو گی۔ نگاہیں اس طرح نیچے رکھیں۔ میں کسی بات کا برا نہیں مانوں گی، مجھے صرف تمہارے لیے پریشانی تھی، کم از کم تمہاری ری ایکشن جاننے کا تو میرے پاس حق ہے نا، کہ مجھے پوری بات بتاؤ۔ تمہیں خضر کے سامنے شرمندگی اٹھانا پڑی ہوگی؟ مجھے الجھن کا بہت زیادہ اٹھانا پڑا۔ تم وہاں سے سیدھا گھر چلی گئیں، خضر کے سامنے بھی بہت آکورڈ سچویشن فیس کرنی پڑی۔ تم تو ایسے بھاگی جیسے کوئی بھوت دیکھ لیا ہو۔ شمائلہ سنجیدگی سے بول رہی تھی، وہ سمی کے تاثرات بھی جانچ رہی تھی۔ وہ کیا سوچتا ہوگا کہ کیا وہ اتنا گیا گزرا ہے کہ میں دیکھتے ہی بھاگ کھڑی ہوئی، لیکن اس وقت مجھے یہی سمجھ آیا۔ خشک لبوں پہ زبان پھیرتی ہوئی سمی نے پہلی مرتبہ معذرت خوانا نظریں شمائلہ پہ ڈالیں۔ وہ ایسا نہیں سوچتا، اس کی فکر چھوڑو، بلکہ اس نے تو کندھے اچھا کر اس اثر کو زائل کر دیا۔ لیکن مجھے تم بتاؤ کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ شمائلہ نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے نرمی سے پوچھا تو سمی نے لب بھینچے تھے۔ میں خضر کو نہیں جانتی شمائلہ، نہ ہی میرے رد عمل کے پیچھے یہ وجہ ہے کہ وہ کوئی برا انسان ہے یا اس کی شہرت مجھے معلوم ہے۔ ہمارا صرف 2 مرتبہ اتفاقیہ تصادم ہوا ہے۔ میں نے تمہیں بتایا تھا نا کہ میری عزیزہ پڑوسی دوست کے ساتھ جس کی شادی پہ گئی تھی، وہاں مجھے کسی نے دیکھ لیا تھا، وہ وہی خضر تھا۔ سمی کے اعتراف پہ شمائلہ دم سادے بیٹھی تھی۔ ہاں پھر؟ اس نے مجھے دیکھ لیا تھا اور مجھے شاید انسلٹ فیل ہوئی یا معلوم نہیں کیا، میں ان احساسات کو کبھی نام نہیں دے پائی۔
جیسے چور چوری کرتے پکڑا گیا ہو، جیسے یہ بات پوری دنیا کے سامنے عیاں ہو گئی ہو کہ میں بن بلائے چھپ کر وہاں گئی ہوئی تھی۔ تقریباً 1.5 سال بعد وہ دوبارہ مجھ سے ٹکرایا، یہاں میرے گھر، کچن کی کھڑکی سے۔ کیا؟ شمائلہ کی آنکھیں بے یقینی کے عالم میں پھیل گئیں۔ وہ تکلیف میں تھا، سمی نے آہستگی سے اسے سب بتا دیا، وہ بھی جو اس نے خضر کے لیے کیا، اور وہ مجھے جو وہ اس نے بعد میں محسوس کیا۔ شمائلہ کا ذہن کسی اور ہی نہج پہ سوچ رہا تھا، اس کے چہرے پہ کئی تحریریں لکھی آ رہی تھیں اور مٹتی جا رہی تھیں۔ انبلیویبل، خضر اور ایسی حالت میں، وہ سچ میں خضر تھا نا؟ تمہیں دھوکہ تو نہیں ہوا؟ شمائلہ کے لیے یقین کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ 100% وہی تھا، اگرچہ بیچ میں کافی مدت گزری ہوئی تھی، پھر بھی وہ مجھے شکل یاد تھی، پھر اس کی آنکھوں میں بھی وہ ٹھیک وہی شناسائی کے رنگ تھے، ورنہ کل وہ مجھے دیکھ کر ایک دم حیرانی کا اظہار نہ کرتا۔ سمی کی بات میں وزن، شمائلہ قائل ہو کر سنے گئی۔ اس کی موجودگی غیر متوقع تھی، جس نے مجھے حواس باختہ کر دیا۔ شاید چوری کوئی بھی ہو، اس کا گواہ موجود ہو تو ہر دفعہ انسان گھبرا جاتا ہے۔ میں نے سب سے چھپا کر وہاں جانے کی غلطی کی، جس کی شرمندگی ساری زندگی میرے ساتھ شاید رہے گی۔ تھک کر سمی چپ ہو گئی تو کئی لمحے خاموشی کی نظر ہو گئی۔ دونوں کو بولنے سے زیادہ سکوت اچھا لگ رہا تھا۔ باہر سے چونچ لڑاتے پرندوں کا شور سماعتوں میں پڑتا رہا، ثانیہ کی آواز بھی گونج رہی تھی، مگر ان دونوں میں ٹھہری خاموشی کو شمائلہ نے توقف کے بعد توڑا۔ اسی لیے تم نے اپنی طبیعت خراب کر لی؟ یہ میں نہیں جانتی، سمی نے اپنے ہتھیلیوں کو تکتے ہوئے جواب دیا۔ وہ تحمل سے سمی کو دیکھتی رہی، پھر فیصلہ کن انداز میں وہ پوچھ لیا جو خود اس کے لیے بھی بہت کٹھن تھا۔ چلو اب تم مجھے اصل بات بتاؤ۔ کون سی بات؟ سمی سوالیہ نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ دیکھو سمی، پہلے ہم دونوں بہنیں ہیں، پھر سہیلیاں ہیں، اس کے بعد کسی تیسرے کا نمبر آتا ہے، تو مجھے کھل کر اور دل سے وہ بتاؤ جو میں پوچھنا چاہ رہی ہوں، بغیر میرا یا کسی اور کا سوچے۔ اس کی تمہید لمبی ہو گئی تھی۔ سمی کی الجھن۔ کیا کہنا چاہ رہی ہو شمائلہ؟ کیا میرا مطلب ہے تمہارے دل میں خضر کے لیے کچھ، تمہارے اندر اس کو لے کر کوئی جذبات؟ شمائلہ کی جھجک کر پوری بات کرنے سے قبل سمی بے ساختہ بول پڑی۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ اس کی بخار سے زرد رنگت پل بھر میں سفید پڑ گئی تھی۔ سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے بھی میں کوئی ناسمجھ یا ٹین ایجر لڑکی نہیں ہوں شمائلہ، جو محض چند منٹوں کی بدولت۔ وہ درستی سے کہہ کر مارے رنج کے چپ کر گئی۔ اس کا اشارہ شاید معین کی طرف بھی تھا، لیکن شمائلہ، کوئی اسے دیکھتا تو اپنی گھٹی گھٹی سانس اس نے اتنے اطمینان سے لی تھی جیسے کوئی جی اٹھتا ہے، جیسے کوئی سولی پہ لٹکے انسان کو نئی زندگی کی نوید سنا دیتا ہے۔ کل سے نہ جانے وہ کیا کیا نہیں سوچ چکی تھی۔ وہ پورے وجود سمیت شل تھی، اور سمی نے اسے لہجہ بھر میں اپنا مقروض کر ڈالا تھا۔ I'm sorry سمی، لیکن کسی انسان کے بارے میں سوچنا اختیار میں نہیں ہوتا، اور دل میں جذبات پنپنا بھی کوئی انہونی نہیں، اس لیے مجھے لگا شاید۔ وہ پورے دل سے مسکراتی ہوئی محبت پاش نظروں سے اسے ناراض سا دیکھ رہی تھی۔ کچھ دیر پہلے تک کتنی مرجھائی ہوئی تھی وہ، اور صرف ایک بات نے اسے کھلی ہوئی کلی میں تبدیل کر دیا تھا۔ کیا محبت اتنا جادوئی اثر رکھتی ہے؟ سمی اسے دلچسپی سے دیکھے گئی۔ تمہارا ایسا سوچنا بنتا نہیں ہے شمائلہ، تم جانتی ہو میں ہر بات سے تمہیں آگاہ کرتی ہوں۔ ہمارے بیچ کچھ پرسنل والا معاملہ نہیں ہے، اسی لیے مجھے تمہاری سوچ پہ افسوس ہو رہا ہے۔ سمی نے تعصب سے جتا دیا۔ شمائلہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ بس پہ کرو میری سنڈریلا، میں تو صرف کنفرم کر رہی تھی۔ سوچو اگر ایسا سچ میں ہوتا تو میں کیسے خود غرض بن سکتی تھی؟ اور میں کیا خود غرضی دکھاتی؟ سمی نے الٹا سوال کیا۔ نہیں شار، شمائلہ سکون سے آرام دہ حالت میں بیٹھ گئی۔ اسی لیے تو میں نے اتنی لمحی تمہید باندھی۔ خضر نے تم سے کچھ نہیں کہا؟ سمی کو اچانک خیال آیا۔ میں زیادہ دیر نہیں ٹھہری، اس نے سرسری سے ذکر کیا، مگر میرا دل پریشان ہو گیا تھا، میں تمہاری فیلنگز جاننا چاہتی تھی۔ شمائلہ نے اپنی بات ختم کی اور سمی نے آہستہ سے سر ہلا دیا۔ بہت جلد پریشان ہو جاتی ہو، ابھی تو محبت کے امتحان اور بھی ہیں، اور کیا معلوم اس کے دل میں کیا ہے؟ سمی نے شرارتی لہجے میں کہا تو شمائلہ ایک بار پھر ہنسنے لگی۔ اس کے دل میں کیا ہے یہ بھی معلوم ہو جائے گا، وہ مجھ سے جس قدر متاثر ہے، یہ پسندیدگی سے کچھ بڑھ کر ہی ہے۔ اس کے چہرے پہ تبسم تھا، رنگت گلابی۔ پھر بھی کچھ کہنے سے پہلے تم نے تو اپنا نصیب پھوڑ ہی لیا ہے۔ سمی کا انداز کرنے جیسا تھا۔ شمائلہ نے آنکھیں نکالی۔ تمہیں لگنے لگا ہے وہی میرا نصیب ہے؟ کتنی خوبصورت بات تھی، اوائل بہار کے جھونکے سی، جس میں ٹھنڈک تھی، خوشبوؤں کی موجودگی، روشنیوں کے پہرے، خوشکن احساس اور دلکش خیال۔ سمی اس کی مسکراہٹ پہ فدا ہوئی اور لبوں سے ادا ہوا۔ نہیں بھی ہے تو میں دعا کروں گی اللہ تمہیں اس کا نصیب بنا دے۔ شمائلہ کے لبوں سے برآمد ہوا کہکا باہر تک گیا تھا۔ ثانیہ سر اندر نکال کر جھانکنے پہ مجبور ہو گئی۔ کیا چل رہا ہے؟ ابھی تو سمی ہل نہیں رہی تھی اور اب کہکے لگائے جا رہے ہیں۔ دو بندوں کی بیچ کی گفتگو سے بڑا تجسس دلاتی تھی۔ شمائلہ نے ہاتھ ہلایا۔ بڑوں کے بیچ میں نہیں بولتے، چلو تم اپنا کام ختم کرو، آج سمی کو آرام کرنا ہے۔ شمائلہ کے حکم پہ وہ منہ بناتی چلی گئی۔ باہر سے ابا کی آوازیں آ رہی تھی۔ شمائلہ سنبھل کر بیٹھ گئی۔ تم اب آرام کرو، میں شام کو پھر آؤں گی، تمہارا ذائقہ خراب ہوگا نا، کچھ اچھا سا بنا کر، ثانیہ کے لیے بھی بات کرنی ہے۔ اپنا بہت سا خیال رکھو، شام تک طبیعت نہ سنبھلی تو پھر کلینک پہ چیک اپ کروائیں گے۔
شمائلہ اس کا تکیہ سیدھا کرتے ہوئے ہدایات دینے لگی۔ سمی لوگ گاؤں کے ڈاکٹر سے دوائی لینے کے عادی تھے، جبکہ شمائلہ کا اشارہ قریبی شہر جا کر دکھانے کا تھا۔ میں پہلے سے بہتر ہوں، تم بے فکر ہو کر جاؤ۔ ثانیہ کی کیا بات کرنی ہے؟ اس کے ایڈمیشن کے لیے شمریز اس کے لیے بہت کالج بھی سرچ کر چکا ہے۔ اس کی پڑھائی کا ہر زور ہے۔ شمائلہ چادر درست کر رہی تھی۔ ابا شاید نہیں مانیں گے، وہ پھیکا سا مسکرائی۔ اسی لیے تو میری خدمات حاصل کی گئی ہیں، میں خود قائل کر لوں گی۔ شمائلہ آنکھوں سے اشارہ کر کے مسکرا کر ملی اور باہر نکل گئی۔ سمی کے چہرے پہ بھی مسکراہٹ دوڑ گئی۔ اس کی موجودگی اسی طرح کی ہوا کرتی تھی، کچھ پل کے لیے اپنا آپ تک بھلا دینے والی۔ کتنی دیر تک اس کے چلے جانے کے باوجود خوشبوؤں سے اس کا احساس کمرے میں باقی رہا۔ خضر اور شمائلہ۔ سمی کا خیال جو ہی بھٹک گیا، پھر خیال کے سمٹنے تک اسے لگا دونوں جیسے ایک دوسرے کے لیے ہی بنائے گئے ہیں، ایک راج ہنس جیسا تو دوسری سرخاب جیسی۔ کیا خوب تھی دونوں کی جوڑی۔ موسم خوشگوار تھا، بارش سے بہت سی رعنائیاں کشید کر لی گئی تھیں، ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں کے جھونکے اور مولوی حیات کے گھنے پیڑوں کی چھاؤں۔ مٹی تک بھینی بھینی خوشبو اگر رہی تھی۔ سبزیوں کی بیلیں اور پھلوں کے درخت خوب سرسبز اور شاداب، نیمبو کی مہک سارے میں پھیلی ہوئی تھی۔ آج شکیلہ رخصتی کے بعد پہلی بار ابا کے گھر آئی تھی۔ دستگیر نے آگے بڑھ کر ملنے سے پہلے احتراماً پیر چھونے چاہے تو مولوی صاحب نے بے اختیار اسے کندھوں سے تھام لیا تھا۔ کتنا خوبصورت طریقہ تھا یہ مان دینے کا۔ شکیلہ محبت سے زیر لب مسکرا دی۔ بیٹوں کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ قدم چھوئیں۔ جگ جگ جیو میرے پیارے بچوں۔ مولوی صاحب نے اسے سینے سے لگا لیا اور پیچھے سمٹی کھڑی شکیلہ کے سر پہ شفقت سے ہاتھ پھیرا۔ ان کا رواں رواں دعا گو ہوا تھا۔ مختصر سی میعاد میں محبتوں نے اسے کتنا حسین بنا دیا تھا۔ تر و تازہ گلاب کی طرح مسکراتی اور مطمئن نظر آتی تھی، اور دستگیر تو جیسے تھا ہی زعفرانی کھیت۔ مولوی حیات کو اپنی بڑی بیٹی بڑے موقع پہ یاد آئی تھی۔ دل پگھلا تو آنکھیں رسنے لگیں۔ صرف آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے ابو۔ ارے آپ؟ دستگیر نے آنکھیں نم دیکھیں تو حیرانی کا اظہار کیا، جبکہ اس کے منہ سے ابو سن کر مولوی صاحب کے چہرے پہ جو احساسات بکھرے تھے، دستگیر انہیں دیکھ کر چینک گیا۔ معاف کیجیے گا خالو، دراصل آپ کی بیٹی سے آپ کا اتنا ذکر سن لیا ہے کہ میری زبان پر بھی یہی لفظ چڑھ گیا ہے اب۔ وہ مسکرا کر وضاحت دینے لگا تو مولوی حیات مسکرا اٹھے تھے۔ تمہیں جو اچھا لگے مجھے رشتے سے مخاطب کرو پتر، مجھے بہت خوشی ہوئی ہے۔ تم تو میرے لیے بیٹوں سے بڑھ کر ہو۔ انہوں نے خود کو فوراً سنبھالا تھا۔ دل کو کتنی ڈھارس ملی تھی، تسلی ہوئی تھی کہ کم از کم دل کا ایک کونا تو ان کا ٹھنڈا رہنا ہے، باقی دل تو تاجور تھی۔ اب امیاں ہم آپ کو لینے آئے ہیں، ہمارے بغیر آپ اکیلے کیسے رہ سکتے ہیں؟ میرا وہاں دل نہیں لگتا۔ شکیلہ ان کے قریب آ کر لاڈ سے بولی تو وہ نما نما مسکرانے لگے۔ میں کہاں جاؤں گا عمر کے اس حصے میں اپنا گھر چھوڑ کر؟ ارے ہمارے گھر، میں جانتی ہوں یہاں آپ کو کتنی مشکل ہوگی، آپ کہیں نا۔ شکیل نے دستگیر کو اشارہ کیا تو وہ تائیدی انداز میں بولا، آپ کی بیٹی ٹھیک کہہ رہی ہے ابو، ہمارے ساتھ چل کر رہیں، آپ کا اپنا گھر ہے، ہمارے لیے یہ باعث فخر ہوگا، ورنہ دھیان یہیں اٹکا رہتا ہے۔ خوش رہو یار، لیکن پتر ہم جیسی بوڑھی روحوں کی مثال آم کے اس نو آموز پودے کی سی ہوتی ہے، جسے ایک جگہ سے اکھاڑ کر دوسری جگہ لگایا جاتا ہے اور وہ چند دن بھی جی نہیں پاتا اور سوکھ جاتا ہے۔ انسان نے جہاں اپنی زندگی گزاری ہو، جس مٹی پہ وہ بچپن میں کھیلا ہو، اسے تو اس مٹی سے بھی عشق ہوتا ہے، اور جس آنگن سے اپنی بیٹیاں رخصت کی ہوں، زوجہ کی یادیں جڑی ہوں، وہاں کی تو ایک ایک چیز اس عمر میں جذباتی سہارا بن دیتی ہے۔ اس آنگن کو زمین انسان کو چھوڑنے پہ تیار نہیں ہوتا۔ تم دونوں میرے بچے ہو، مگر میں جیتے جی اپنی اس چھوٹی سی جنت کو ویران نہیں کرنا چاہتا۔ ان کی بات ختم ہوئی تو درختوں پہ طوطا مینا کی جوڑی بھی چلا چلا کر شور کرنے لگی، جیسے ان کی بات پہ بھرپور تائید کر رہے ہوں۔ تمام نفوس دھیرے سے ہنس دیے تھے۔ ابا جی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہاں کی ایک ایک چیز تاجور کی ہاتھ کی لگائی گئی ہے۔ آپ کیسے مجھ سے شرط لگاتے تھے کہ جس پودے کی دیکھ بھال تاجور کر رہی ہے وہ سوکھتے سوکھتے بھی ہرا بھرا ہو جائے گا، اور میں ہمیشہ کام بگاڑتی تھی۔ شکیلہ کو بھی اچھے وقتوں کی خوبصورت یاد آ گئی تھی۔ اچھے موسم رخصت ہو گئے تھے، اچھی یادوں کی طرح۔ ہاں، اور یہ بھی تو تاجور کا گھر ہے، میں چاہتا ہوں اسے یہ ہمیشہ کھلا ملے۔ میں اپنی بیٹی کو بند دروازوں سے مایوس نہیں کرنا چاہتا جب تک زندہ ہوں۔ ابا، شکیلہ نے احتجاج بلند کیا۔ اچھا یہ بتائیں تاجور بہن گھر نہیں آئی؟ دستگیر نے فوراً بات بدلنے کے لیے سوال کیا۔ مولوی صاحب کی نفی میں مایوسی تھی۔ وہ کیسے آ سکتی ہے؟ ایک ہوک سی اٹھی تھی، کتنا پیارا سا لہجہ تھا۔ خیر میں نے تم لوگوں کے لیے کھانا تیار کروایا ہے، تمہاری ذکیہ بوا نے یہ خدمات سر انجام دی ہیں، بڑی بھلی خاتون ہے، تمہاری محبت میں خود ہی سے سب کچھ کر گئی۔ مولوی حیات نے خود کو سوگواریت سے نکالا اور موضوع بدل دیا۔ ذکیہ بوہا بھی پوتے کو لے کر آ گئیں۔ کھانا خوشگوار ماحول میں کھایا گیا۔ دستگیر اور شکیلہ کی چھوٹی موٹی شرارتی نوک جھونک میں مولوی صاحب دل سے ہنستے رہے۔ مغرب کے بعد وہ دونوں گھر کے لیے رخصت ہوئے تھے۔ مولوی حیات سے وعدہ لے کر وہ بہت جلد ان کے گھر تک کچھ دن رکنے آئیں گی۔ ذکیہ کے پوتے کو نظر کا خدشہ تھا، حلق پھاڑ کر روتا چلا جاتا، دودھ بھی نہیں پی رہا تھا، چڑچڑاپن حد سے سوا۔ وہ مولوی حیات سے دم کرانے آئیں تو بہو بھی ساتھ تھی۔ شکیلہ چلی گئی مولوی صاحب؟ ماشاءاللہ، سنے بہت خوش ہے اپنے خالہ کے گھر۔
ان کی بہو نے سلسلہ کلام شروع کیا تو مولوی صاحب کچھ پڑھتے ہوئے مسکرائے۔ اللہ کا بہت کرم ہے، اسی طرح کامرانیاں ان کا مقدر ہوں۔ آمین۔ کتنا سچ کہتے ہیں کہ اپنوں کے رشتے ہمیشہ راحت کا موجب بنتے ہیں۔ ہاں مگر کیا کہیں، رشتہ تو تاجور کا بھی اپنوں میں ہی ہے۔ کیسی گنوں والی لڑکی ہے، نہ قدرے ہاتھوں میں چلی گئی۔ وہ بہت باتونی تھی، مولوی صاحب کے جذبات کی پرواہ کیے بغیر بولتی چلی گئیں۔ وہ خاموش رہ مگر دل میں ٹیس سی اٹھتی تھی۔ ویسے مولوی صاحب، سنیں تاجور پر یہاں آنے کی پابندی ہے، خدا نخواستہ طلاق کی؟ وہ رازداری سے سرگوشیانہ لہجہ اپنا کر بولی۔ مولوی حیات کے لیے آیا دہرانا دو بھر ہو گیا۔ لوگوں کا تو یہی کام ہے دوسروں کے بارے میں باتیں پھیلانا، تم دھیان مت دیا کرو۔ کہاں مولوی صاحب، میرا تو کلیجہ کٹتا ہے۔ شکیلہ کے لیے لوگ خوش ہیں کہ آپ نے کیا عقل مندی کا ثبوت دیا ہے، مگر کل تاجور… وہ کہہ کر دانستہ چپ ہو گئی۔ انہیں چونکانا مقصود تھا۔ مولوی صاحب کا دل دھڑک اٹھا۔ کیا ہوا تاجور کو؟ رواں رواں سماعت بن گیا وہ کھنکاری۔ تاجور کی جیٹ کی شادی سے پہلے تو حاکم نے تاجور کو اتنا مارا کہ جسم سے خون رس رہا تھا۔ خدا کی پناہ، اتنا ظالم انسان! میں مبارک دینے گئی تھی تو اپنی آنکھوں سے دیکھا، گالوں کے نیل ہلکے پڑے تھے، مگر اتنے بھی مدم نہیں کہ گواہی نہ دیں۔ بڑی صبر والی ہے بیچاری، زبان سے سا تک نہ نکلا۔ اور جیٹ کی بارات پر تو حد ہی ہو گئی۔ حمیدہ نے پکڑ پکڑ کر سب کو بتایا کہ تاجو گھر سے بھاگ گئی ہے۔ سب نے دیکھا وہ گھر پہ موجود نہ تھی، وہ تو پھر حاکم اس کو چھت سے لایا۔ اللہ جانے اپنے دکھوں پہ رو رہی تھی نصیب ماری۔ آپ کی لڑکیوں کو کون نہیں جانتا، مگر بات بیستی کی ہو تو ہو جاتی ہے نا جی۔ مت استعمال کرو میری بچی کے لیے ایسی زبان۔ مولوی حیات کا درد بھرا لہجہ ہاتھ جوڑ کر التجا کرنے جیسا تھا۔ ان کا دل پہلے ہی تاجور کی طرف سے دکھتا پھوڑا تھا۔ اس کی باتوں نے ان کی سانسوں کے راستے میں کانٹے بچھا دیے۔ وہ دم کرنے کے لیے بچے پہ پھونک مارنا بھول گئے۔ بچہ حلق پھاڑنے رونے لگا۔ ان کے لیے تمام شور بے معنی ہو گئے۔ جسم میں جان ختم، حرکت کرنے کی سکت ختم۔ اندھیرے نے جھانسا دے کر اجالے کی آنکھوں پہ ہاتھ دیے تو ہر منظر سیاہی میں ڈوبتا چلا گیا۔ کائنات پہ تاریکی بچھا دی گئی تھی۔ مولوی حیات لڑکھڑاتے قدموں سے دیواروں کا سہارا لیتے ہوئے دروازہ دھکیل کر گھر میں داخل ہوئے تو صحن میں ویرانی خاموشی کے ہمراہ ٹہل رہی تھی۔ انہیں اپنا یہ گھر آج سے پہلے کبھی اتنا کھنڈر محسوس نہیں ہوا تھا جتنا آج سناٹوں کے شکنجے میں نظر آیا تھا۔ دل کی تڑپ اور بڑھ گئی تھی۔ تاجور! دل کے نہا خانوں سے پکار اٹھی۔ کسی احساس کے تحت انہوں نے رخساروں پہ ہاتھ پھیرا تو آنسوؤں کی لکیریں ان کی داڑھی تر کر چکی تھیں۔ یا جانے کس وقت سے آنکھوں کے جھرنے رواں تھے۔ ان کا دل چاہا یہیں صحن میں بیٹھ کر دل کھول کر رو لیں تاکہ یہ دل کا بوجھ ان کے کمزور اعصاب سہنے کے قابل ہو سکیں۔ اتنا تو وہ تب بھی نہ روئے ہوں گے جب جوانی میں چھوٹی بچیوں کے ساتھ ان کی اہلیہ زندگی کے دن پورے کر کے اپنا ہاتھ چھڑا گئی تھی، مگر آج درد کی شدت کچھ اور تھی۔ نصیبوں کی ماری تاجور! خدا کی پناہ، اتنا ظالم انسان! آواز اور ترہم بھرا لہجہ باز گشت بن کر گونجا اور دیواروں سے ٹکرا کر معدوم ہو گیا۔ انہوں نے کانوں پہ ہاتھ رکھ لیے۔ وہ نصیبوں کی ماری نہیں ہے، یہ میری غلطی ہے جو میری بچی خود پہ بھگت رہی ہے۔ تم نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا حاکم۔ وہ گھٹی گھٹی آواز سے منہ پر ہاتھ رکھے رونے لگے تھے۔ بے بسی، اذیت، کرب کی کیفیت۔ بہت حوصلے والے مولوی صاحب زمین پہ ریزہ ریزہ ہو رہے تھے۔ اتنی مار پڑی ہے کہ جسم سے خون رسنے لگا۔ سب کو پکڑ پکڑ بتایا گیا کہ تاجور بھاگ گئی۔ ان کے آنگن کے درخت دم سادے بہت افسردگی سے انہیں دیکھ رہے تھے۔ پرندوں نے اندھیرے میں بلند ہوتی اس محبوب شخصیت کی سسکیوں پہ دکھ سے آنکھیں موند لیں۔ اے اللہ، میری تاجور کے لیے آسانیاں کر دے، اسے اتنے رنگ لگا کہ وہ دھنک ہو جائے۔ وہ باپ تھے، دل سے ہر دم یہی دعا نکلتی رہتی تھی، مگر آج درد کسی صورت کم ہونے میں نہیں آ رہا تھا۔ دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ وہ کپ کپاتے وجود کے ساتھ اٹھے اور اندھیرے میں ہی مختلف سبزیوں کے حصے میں چلے گئے۔ اندھیرے میں جن جانے کتنے پودوں کو چھوا، بیلوں کو ہاتھ لگا لیا، گلابوں سے لپٹے۔ یہ سب تاجور کے ہاتھوں کے لگائے گئے تھے۔ ان سب کا خیال تاجور رکھتی تھی۔ وہ ان کے پاس بیٹھتی تھی اور ان میں پانی ڈالتی ہوئی باتیں کرتی تھی۔ کوئی دن کے اجالے میں دیکھتا تو سمجھتا کہ شاید مولوی حیات پاگل ہو گئے ہیں، اور شاید واقعی وہ حواسوں میں نہیں تھے۔ اچانک انہیں احساس ہوا کہ سچی کلی اور چنبیلی کے پھولوں کی خوشبو انہیں محسوس ہو رہی ہے۔ وہ آنکھوں میں بھری دھند سمیت آگے لپکے اور تبھی اچانک وہ خوشبو کسی دوسری خوشبو میں ڈھل گئی۔ تاجور کی خوشبو۔ تاجور کے ابا دیوانے ہونے لگے۔ وہ بالکل وہی مہکتی جیسے تاجور کی موجودگی میں ہوتی تھی۔ مولوی صاحب نے بےتابی سے دونوں پودوں کی شاخیں اپنی مٹھی میں بھریں۔ میری تاجو، میری پیاری بچی، وہ پکارنے لگے بے قراری سے، شدت سے۔ تاجور ہمیشہ یہاں سے تازہ پھول توڑ کر ابا میاں کے کرتے کی جیب میں ڈال دیتی تھی تاکہ ان کے لباس سے خوشبو آتی رہے۔ مسجد میں وہ کبھی بھی جیب میں ہاتھ ڈال کر سفید ننھے ننھے پھول نکال کر سونگھ لیتے تھے، پھر تاجور کی محبت میں مسکراتے۔ دل تشکر کے احساس سے بھر جاتا۔ ایسی پیاری بیٹی، اللہ کا عظیم تحفہ۔ تاجور کے ہاتھ ہزار دفعہ ان پتوں سے ٹکرائے تھے۔ وہاں اب بھی تاجور کا لمس محسوس ہو رہا تھا۔ وہاں تاجور کے ہاتھوں کی حرارت اب بھی موجود تھی۔
مولوی حیات بے اختیار ہو کر جھکے اور ایک ایک ٹہنی پکڑ کر پتوں کو پوری شدت سے چومنے لگے۔ پھول ٹوٹ کر گرنے لگے۔ پودا زمین بوس ہونے لگا، مگر وہ بے اختیاری کیفیت میں گھٹنوں کے بل زمین پہ گرے، بغیر چپتی لکڑی کی پرواہ کیے۔ دیوانہ وار چومتے جا رہے تھے، تاجور کے ہاتھوں کا لمس، تاجور کی خوشبو۔ آسمان سے برستا اندھیرا ششت تھا۔ تمہارا دکھ مجھے مار ڈالے گا میرے بچے، اپنے مجبور باپ کو اس بار سے آزاد کر دو، میں تمہیں قربان کر بیٹھا اپنے ہاتھوں۔ مولوی حیات بلک بلک کر روتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے۔ رات پہ افسردگی طاری تھی، ہوا دھیمے ہاتھوں سے ایک باپ کی فریاد پر بیٹی کی جدائی کی نوحے لکھ رہی تھی۔ اگست کے دنوں میں اکثر شامیں حبس زدہ ہوتی تھیں۔ ثانیہ نے صحن میں چھڑکاؤ کر کے چارپائیاں بچھا دیں۔ سورج گھروں کے پیچھے چھپ چکا تھا، پتوں سے دامن چھڑاتی سرسراتی ہوا صحن میں اترتی تو چھڑکاؤ سے مٹی کی مہک اور ٹھنڈک کا احساس جگتا تھا۔ شمائلہ سمی کے ساتھ نزاکت سے بیٹھی ابا سے بات کرنے کے پل توڑ رہی تھی۔ سمی کی طبیعت سنبھلی ہوئی لگ رہی تھی۔ اسے بیمار ہوئے 2 دن ہوئے ہیں اور میرا یہ حال ہے کہ جیسے صدیوں سے اس نے میرے گھر قدم نہ رکھا ہو، وقت جیسے ٹھہرا سا ہوا ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے بول رہی تھی۔ ذرا سے فاصلے پر بیٹھی تائی جی کے چہرے پہ تمسخر سا بکھرا، جتاتی ہوئی نظریں شوہر پہ ڈالی تھی۔ انہیں یہ لڑکی اور سمی پہ ہوتی مہربانیاں ایک آنکھ نہ بھاتی تھیں۔ میں اب ٹھیک ہوں تمہارے سامنے، اور تم اتنے چکر لگاؤ گی تو کوئی کیسے بستر سے لگ سکتا ہے؟ سمی نے شرارت سے کہا۔ شمائلہ نے آنکھیں دکھائیں۔ دیکھ لیں انکل، مجھے تانا دے رہی ہے، منع کریں اسے، کیا میں یہاں بلا اجازت آ جا نہیں سکتی؟ کیوں نہیں بیٹا، تمہارا اپنا گھر ہے یہ۔ سمی کے ابا مدم سی مسکان کے ساتھ گویا ہوئے۔ شمائلہ پھیل کر بیٹھ گئی۔ سمی پہ کچھ چتایا۔ اسی لیے میں آج ثانیہ کے لیے آپ سے بات کرنے آئی ہوں۔ برآمدے میں پلر کے پیچھے کھڑی ثانیہ کا دل دھڑکا۔ ثانیہ کے لیے؟ کس سلسلے میں؟ ابا کے چہرے پہ سنجیدگی در آئی۔ اس کی پڑھائی کے بارے میں انکل، ثانیہ کو میٹرک کیے سال سے زیادہ عرصہ ہونے کو آیا ہے، آپ نے آگے کچھ نہیں سوچا اس کے بارے میں؟ لو جی، اس کی کسر باقی تھی، ابھی میڈم بنانا ہے ثانیہ کو۔ حسب عادت تائی جی کی زبان پھسلی۔ شمائلہ نے سن کر کمال مہارت سے نظر انداز کر دیا۔ بیٹا اس میں سوچنے کے لیے کیا رہ گیا ہے، جتنا پڑھنا تھا اس نے پڑھ لیا، 10 جماعتیں کم نہیں ہوتی۔ ابا کا لہجہ نرم تھا، تائی کی بات کا اثر زائل کرنے کی کوشش۔ نہیں انکل، بہت کم ہے۔ شمائلہ نے حیرانی سے آنکھیں بڑی بڑی کی۔ آج کل تو 10 جماعتوں کو کوئی اہمیت دینے کو تیار نہیں، تعلیم کا رجحان بہت بڑھ گیا ہے، یہ تو بہت ضروری ہے۔ میں بھی وہی بات کر رہا ہوں کہ جس کے لیے جتنا ضروری ہوتا ہے وہ اتنا علم حاصل کرتا ہے۔ ثانیہ کو اس کی مزید ضرورت نہیں۔ ہمارا جو ماحول ہے اس میں دیکھو، کسی نے 7-8 جماعتیں بھی مشکل سے پاس کی ہیں۔ یہ بھی تو ضروری نہیں ہے کہ ماحول ہمیشہ ایک سا رہے، اس میں تو ہر دور میں تبدیلیاں لانے کی ضرورت رہتی ہے۔ ثانیہ سمی سے زیادہ ذہین ہے، اس میں بہت سے سکلز ہیں، آپ اسے آگے پڑھنے سے نہ روکیں پلیز۔ شمائلہ بحث کرنے پہ مصر تھی۔ سمی چپ چاپ دونوں کی گفتگو سن رہی تھی۔ ابا نے دائیں بائیں دیکھا جیسے شمائلہ کی بات کو کسی مناسب دلیل سے رد کرنا چاہتے ہوں۔ دیکھو بیٹی، پہلے مظفر تھا، تب کی بات اور تھی، اب ثانیہ بڑی ہو چکی ہے۔ ہمارے یہاں لڑکیوں کو زیادہ دیر گھر بٹھانے کا رواج نہیں۔ سمی کی گھر کی بات ہے، میرا بھتیجا پاؤں جما رہا ہے اور مظفر نے بھی کچھ قرضے اتارنے ہیں، پھر انشاءاللہ سمی کے بعد شمائلہ کے فرض سے فارغ ہونا ہے۔ یہ جو زیادہ تعلیم حاصل کرنے کی دھن ہے، یہ شہری لوگوں کو اچھی لگتی ہے، کچھ لوگوں کا یہ دماغ 7ویں آسمان پہ پہنچا دیتی ہے۔ یعنی ہمارے بارے میں آپ کی یہ رائے ہے؟ شمائلہ نے مسکرا کر سوال کیا۔ ثانیہ کے چہرے پہ مایوسی چھا رہی تھی۔ بخدا، میرا یہ مطلب ہرگز نہیں تھا، یہ کیسی بات سوچ لی تم نے؟ ابا بے حد شرمندہ ہو گئے تھے، شمائلہ کے ساتھ وہ بہت لحاظ سے پیش آتے تھے۔ پھر آپ تو جوانی سے بابا کے ساتھ ہیں، ان کے دوست ہیں، انہیں دیکھ کر یا ان کے بچوں کو دیکھ کر آپ کے دل میں کبھی یہ خیال نہیں آیا کہ آپ کے بچے بھی ایسے ہوں؟ آپ کی اولاد کسی سے کم نہیں ہے، مگر انہیں تھوڑی سی پالش کی ضرورت ہے، پھر ان کی چمک آپ کا نام بھی روشن کر سکتی ہے۔ ہاں ہاں ہاں، باپ کا نام روشن، ہمارے لیے ہماری عزتیں گھروں میں محفوظ رہیں، یہ احساس کی بات ہے۔ ہم جیسے لوگوں کے نام گھر کی بچیاں روشن کرنے لگیں تو… استہزائی انداز میں تائی جی کے اشارے پہ شمائلہ کی بات کا جواب دیتے ہوئے تایا ابو کا لہجہ ترشی میں بدل گیا تھا۔ شمائلہ ان کی بات کی گہرائی میں گئے بغیر سنجیدگی سے بولی، تو کیا برائی ہے اس میں؟ شمائلہ بیٹی، ابا نے اسے فوراً روک لیا۔ اشارے سے بھائی کو کچھ کہنے سے منع کیا۔ وہ مزید تلخی سے دوسری طرف دیکھنے لگے۔ میں نے کہا نا، اس میں کوئی برائی نہیں ہے، اور جو بات تم نے کی تو بیٹا، میں نے کبھی تمہارے بابا سے اپنا مقابلہ نہیں کیا۔ میرے بچوں کے پاس تربیت بھی ہے، تعلیم بھی ہے اس پہ ضرورت۔ اس کے علاوہ میری کچھ حدود ہیں جنہیں میں کبھی پار نہیں کر سکتا۔ میں اپنی لڑکیوں کو اتنی ڈھیل دینے کے حق میں نہیں ہوں، اور مجھے گوارا بھی نہیں ہے وہ پردے کی عمر میں آدھے دن گھر سے باہر نکلی پھریں۔ اب کی بار ان کا لہجہ دو ٹوک اور حتمی تھا۔ تائی اور تایا کی آنکھوں میں فاتحانہ چمک نمودار ہوئی۔ شمائلہ ان کی سوچ پڑھ کر چپ کی چپ رہ گئی۔ سمی نے بے ساختہ شمائلہ کی طرف دیکھا، دل میں کسی احساس کا کانٹا چبھ گیا۔ شمائلہ کا ساتھ دیتے دیتے کیا وہ ابا کے اعتماد کو دھوکہ دے رہی تھی؟
آپ کو تھوڑا سا دل بڑا کرنے کی ضرورت ہے۔ ثانیہ کو اس طرح ضائع کرنے کا مجھے افسوس ہو رہا ہے۔ اگر تعلیم صرف امیروں یا شہریوں کے چونچلے ہوتے تو اللہ پاک ایسے دماغ ایسے گھروں میں پیدا نہ کرتے۔ اب تو گاؤں گاؤں قصبہ قصبہ علم کی شمع روشن ہو رہی ہے۔ تعلیم دماغ خراب نہیں کرتی، صرف شعور بیدار کرتی ہے۔ ورنہ تعلیم کے علاوہ بھی دماغ خراب کس طرح سے ہوتے ہیں یہ آپ بہتر جانتے ہیں۔ میں نے اور کبھی شمریز نے بورڈ ٹاپ نہیں کیا جو ثانیہ نے بغیر کسی اکیڈمی کے پاس کیے۔ یہ اگر پڑھ لکھ کر بھی کچھ بن جاتی ہے تو آپ کی طرز زندگی یہ بھی تبدیل کر سکتی ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ اس کے لیے ہمیشہ بیٹوں کی طرف ہی دیکھیں۔ گو شمائلہ کا دل بہت برا ہو رہا تھا یہ سن کر، پھر بھی ثانیہ کا سوچ کر وہ آخری کوشش کرنے لگی۔ اسے علم نہیں تھا کہ اپنے خود ساختہ ٹھوس اصولوں کے پابند لوگ اس کی دلیل کی ضرب اثر نہیں کر سکیں گی۔ ابا کے کچھ کہنے سے پہلے تائی جی سننا دو بھر ہو گیا۔ بس کرو بی بی، تمہیں اپنا پتہ ہے، ہمیں اپنا، ہمیں نہیں کھانی بیٹیوں کی کمائیاں۔ یہ پٹیاں جس نے تمہیں پڑھائی ہیں اسے کہہ دو یہاں سے کوئی امید نہ رکھے۔ ایک کٹیلی نظر سمی پہ ڈال کر انہوں نے تمام بحث سمیٹ دی۔ ثانیہ کا دل بھر آیا تھا، وہ تیزی سے اندر چلی گئی تھی۔ شمائلہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں غلط تھی، مجھے لگا میں اتنے مان سے کہوں گی تو خیر۔ گہری سانس بھرتے ہوئے اس نے دانستہ بات ادھوری چھوڑ دی۔ ابا اس کی ٹھنڈی آہ پر بے چین ہو گئے تھے۔ بیٹا اس طرح دل میں گلہ رکھ کر مت جاؤ، وہ مجبور سے ہو کر بولے۔ شمائلہ کے ابا سے گہرے مراسم تھے ان سے، اس لحاظ سے ان کے بچے بھی بہت عزیز تھے۔ تو کیا میں سمجھوں آپ نے میری بات رکھ لی؟ شمائلہ دل ہی دل میں اپنی کامیابی پہ خوش ہوئی۔ بند کھڑکی سے ہلکا سا سوراخ ظاہر ہونا بھی خوشائن تھا۔ ہاں ہاں میں اس بارے میں سوچوں گا، چلو تو میں چھوڑ آتا ہوں۔ وہ کمزور سے لہجے میں بادل نخواستہ بولے تو شمائلہ نے چمکتی نگاہوں سے سمی کی طرف دیکھا۔ اولے سے اس کا ہاتھ دبا کر وہ خوشی خوشی ان کے پیچھے ہو لی۔ سمی اس سے پہلے کہ تایا جی غضبناک ہو کر اسے باتیں سناتے باہر سے اٹھ کر اندر چلی گئی۔ ثانیہ بغیر مطلب کے چارپائیوں کی چادریں ٹھیک کر رہی تھی۔ سمی نے پکارا، دکھی ہو رہی ہو؟ نہیں، اچھا ہے، وہ بوجھل سے آواز میں بولی۔ مجھے پہلے سے کوئی امید نہیں تھی۔ دل برا مت کرو، مظفر سے کہیں گے، وہ بھی بات کرے گا ابا سے۔ میں معین سے کہوں گی، وہ تمہیں روزانہ کالج چھوڑتا جائے گا۔ تمہارا یہ شوق ہے تو معمولی سی ناکامی سے ہم کوشش کرنا نہیں چھوڑیں گے، ابا کو منائیں گے۔ سمی نے اس کی حوصلہ افزائی کی، محبت سے امید دلائی۔ ثانیہ تکیہ چھوڑ کر سیدھی ہوئی۔ ضرورت نہیں ہے سمی، زندگی میں ہر خواہش تو پوری نہیں ہوتی۔ اچھا ہے یہ، ابھی سے دل مارنا سیکھیں گے تو آگے زندگی میں صبر کرنے کا حوصلہ پیدا ہوگا۔ وہ ہموار آواز میں کہہ کر چلی گئی۔ سمی کے اندر تک سناٹے پھیل گئے تھے۔ انہوں نے کہا ہے کہ انہیں اپنی زندگی میں صرف ایک عورت ایسی ملی جو پہلی نظر میں ہی ان کا دل چھین کر لے گئی۔ یہ شادی انہوں نے اس لیے کی کہ شاید مجھ میں ہلکی سی جھلک بھی انہیں اس عورت کی نظر آ جاتی، مگر میں بالکل مختلف ہوں۔ کیا کوئی اپنی پہلی رات کی دلہن سے ایسی بات کرتا ہے تاجور؟ بختاور تندور پر بیٹھی تنکے سے زمین کو رید رہی تھی۔ کچی زمین پر مٹی کے ذرات، ٹیڑھی میڑھی لکیریں، اس کی شکل مرجھائی ہوئی تھی۔ اس نے سر اٹھا کر سامنے کھڑی تاجور کو سوالیہ نگاہوں سے دیکھا جو اس کی بات سن کر سوچ میں پڑ گئی۔ اور وہ عورت کوئی ایسی بلا تھی جس کی ایک نظر سے ہم سب کی زندگیاں لپیٹ میں آ گئیں۔ تاجور نے گہری سنجیدگی سے یہ بات دل میں سوچی تھی مگر بولی کچھ نہیں۔ صدام کے سبب مجھے اتنی کڑی سزا بھگتنی پڑ رہی ہے، اور سب سے بڑھ کر میرے بزرگ ابا۔ ان مردوں کو عورتوں کے سامنے اعتراف کرنا تو آتا ہے مگر دنیا کے سامنے؟ ایک تلخ سی مسکراہٹ تاجور کے لبوں پہ پھیل گئی۔ چہرے کے خطوط میں کڑواہٹ امڑ آئی۔ ہنس کیوں رہی ہو تاجور؟ بختاور کی حیران سی آواز سنائی دی تو تاجور نے دماغ سے سوچیں جھٹک دی۔ کچھ نہیں، فکر مت کرو، شوہر تو ایسی باتیں کرتے ہی ہیں۔ تاجور نے تسلی دینے کی کوشش کی۔ بختاور نے نفی میں سر ہلایا۔ تم نہیں سمجھ سکتی، حاکم بھائی تم سے ایسی باتیں نہیں کرتے نا؟ ہاں حاکم بھائی، تاجور سر جھکا کر ہنس پڑی۔ ابھی تم نے ان کو جانا ہی کتنا ہے؟ کیا مطلب؟ کیا وہ تم سے محبت سے بات نہیں کرتے؟ بختاور اس کی ہنسی اور پھر متضاد بات پر الجھ گئی تھی۔ نہیں، وہ عشق کی بات کرتے ہیں، محبت کی بات۔ تاجور کے دھیمے سروں میں عجیب سی ہنسی بکھر گئی۔ بختاور تھوڑی سی مطمئن ہوئی۔ اس لیے میں کہہ رہی ہوں حاکم بھائی ایسے نہیں لگتے، جبکہ ان کا مزاج کچھ الگ طرح کا ہے، جیسے انہیں کچھ فرق ہی نہیں پڑا میرے آنے سے، زندگی کی اتنی بڑی تبدیلی سے۔ ہر بندے کی سوچ، جذبات، مزاج دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں بختاور، کچھ لوگ اتنی جلدی قبول نہیں کر پاتے۔ تم انہیں کچھ وقت دو، صدام لالا تھوڑے لاپرواہ سے ہیں، اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ ان کی عادات کو بدلو اور ان پر قابو رکھو۔ تاجور نے ہلکے پھلکے انداز میں مشورہ دیا تو بختاور کے لب کھولنے سے پہلے کب سے آواز آئی، اچھا تو تم یہاں بھی داؤ کھیلنے سے باز نہیں آئی؟ یہ چبھتی ہوئی آواز صدام کی تھی جس نے گفتگو کا آخری جملہ سن کر نہ جانے کیا کچھ اخذ کیا تھا۔ تاجور نے مڑ کر دیکھا تو دوپٹہ سیدھا کرتے ہوئے بغیر جواب دیے جانے لگی۔ میں نے تمہیں جانے کے لیے نہیں کہا، کیوں تم اس کے کان بھر رہی ہو؟ جسے آئی ہوئی ہے ابھی ہفتہ بھی نہیں ہوا۔ یہ مردوں کو قابو کرنے کے پینترے تم بہنوں کو آتے ہیں، وہ بھی شادی سے پہلے۔ صدام لالا، تاجور جیسے ابلتے تیل میں جا گری، مارے حد تک کے احساس کے اس کے لب بری طرح پھڑپھڑانے لگے۔ بختاور کا چہرہ پھک ہوا۔ آئندہ کے بعد مجھ سے زبان سنبھال کر بات کریں، رشتے میں بھابھی لگتی ہوں میں آپ کی، میرا احترام آپ کو کرنا ہوگا۔
اس کی رنگت سرخ پڑ رہی تھی، آواز معمول سے اونچی۔ کمروں میں بیٹھے گھر کے افراد نے بخوبی سنا۔ صدام تاجور کے رد عمل کے پہلے جھٹکے کے بعد سنبھل چکا تھا۔ احترام اسی صورت میں کیا جاتا ہے جس اگلا بندہ اس قابل ہو۔ کیا تم بہنیں واقعی اس کے حقدار ہو؟ اس کی آنکھوں میں تمسخر تھا، لبوں پہ تنزیہ ہنسی۔ تاجور آگے ہوئی۔ درست کہا، میں لاکھ بری سہی آپ سے تو کم ہی ہوں گی۔ کیا آپ میرے احترام کے قابل ہیں؟ نہایت ٹھنڈا ٹھار لہجہ تھا اس کا۔ بختاور بکھلا کر آگے آئی۔ تاجور نے جیسے جلتی پہ تیل چھڑک دیا تھا، وہ شعلوں کی لپیٹ میں آ گیا۔ تاجور! اس کا ہاتھ فضا میں معلق ہوا، بختاور کی چیخ سے نکل گئی۔ بس، ہاتھ کو وہیں روک لے۔ تاجور نے انگلی اٹھا کر آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، اوقات کی بات، اصل احترام کی بات، بعض لوگ ایسی عزت کے عادی ہوتے ہیں۔ آپ کی زبان کا زہر برداشت کر چکی ہوں، یہ تھپڑ نہیں کھاؤں گی۔ حاکم مجھے مارتے ہیں، میرے شوہر ہیں، آپ کو کوئی حق نہیں ہے مجھ پر، نہ میں جانور ہوں کہ سب کی مارے کھاؤں۔ برآمدے میں کھڑی نیلم، حمیدہ اور خود حاکم تاجور کی اس جرأت، دلیری اور منہ میں آئی زبان پر بھونچکا کھڑے تھے، اپنے اپنے قدموں پہ ساکت و جامد۔ اور کس بدکاری کی بات کرتے ہیں آپ؟ اس کی جو زمانے کی زبان زد عام ہے، یا اس کی جس کی وجہ سے خود آپ کے بھائی کی زندگی جہنم ہو کر رہ گئی ہے؟ تاجور! سکتہ ٹوٹنے پہ تاجور کے نام کی دھاڑ فضا میں بلند ہوئی۔ یہ حاکم کی تھی، اپنے بھائی کی بےعزتی وہ کس طرح برداشت کر سکتا تھا؟ تاجور کی اتنی ہمت! دیکھ لو حاکم، اپنی بیوی کی زبان درازی، تمہارے منہ پر مجھے جوتے کی نوک پہ رکھا ہے، اور بختاور کو نہ جانے کون سے قصے سنا سنا کر مجھے آوارہ مزاج اور گرا ہوا ثابت کرنا چاہ رہی ہے۔ صدام کے ماتھے پہ پسینہ چمکا تو تاجور کو کچھ کہنے کی بجائے اس نے حاکم کو مردانگی دلائی۔ اسی پر حق تھا نا تاجور کا، وہی اس سے نمٹ لے۔ تمہاری یہ مجال کہ تم… حاکم قہر برساتے تاثرات کے ساتھ تاجور پر اسی کے الفاظ اسی کی منہ پر مارنے ہی لپکا تھا کہ خوف سے لرزتی بختاور دونوں کے درمیان حائل ہو گئی۔ اسے لگا حاکم ابھی تاجور پہ ٹوٹ پڑے گا۔ خدا کے لیے حاکم بھائی، ایسا کچھ نہیں کھا تاجور باجی نے، اسے کچھ مت کہیں۔ وہ مارے ڈر کے ہانپ رہی تھی، نئی جگہ، نئے لوگ اور غیر فہم رویے۔ نئی نویلی دلہن حواس باختہ ہو رہی تھی، تاجور کی آنکھوں میں بے وقتی سی نمی آ گئی۔ کہنے دو انہیں بختاور، تمہیں بھی اندازہ ہو تمہارے حاکم بھائی مجھ سے کس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ دو آنسو بغاوت کر کے پلکوں کی باڑ توڑ گئے، حالانکہ وہ رونا نہیں چاہتی تھی۔ اس کی باتوں میں آپ مت آئیں، یہ جتنی معصوم بننے کی کوشش کرتی ہے در حقیقت نہیں ہے۔ حاکم کے منہ سے نکلے الفاظ نے بختاور کے چہرے پہ دکھ پر چھائی پھیلا دی۔ میں عمر میں چھوٹی ہوں آپ سے، مگر رشتے میں بڑی، آپ وعدہ کریں مجھ سے کبھی تاجور باجی پہ ہاتھ نہیں اٹھائیں گے۔ بختاور کی بات پہ صدام سمیت اس کی ساس ننند نے حیرانی اور ناپسندیدگی سے اسے دیکھا تھا۔ بھلے وہ سب سے بدتمیزی کرے، حاکم نے خود پر بہت ضبط کیا، اور اگر اس کی عزت نہ کی جائے؟ بختاور نے ڈرتے ڈرتے کہہ دیا، انہیں سننے میں غلط فہمی ہوئی ہے، تاجور نے مجھے غلط فہمی میں مبتلا کرنے کی کوشش نہیں کی، وہ تو مجھے سمجھا رہی تھیں۔ میری صفائی مت پیش کرو بختاور، میں دشمن ہوں یہاں سب کی، میرا خون فرض ہے ان پر۔ تاجور کی آواز کوئیں سے آتی محسوس ہوئی۔ میں نے اس گھر کے ہر فرد کی زیادتی پر کبھی پلٹ کر جواب نہیں دیا، مجھ سے جو سلوک روا رکھا گیا میں چپ چاپ سہتی ہوں، لیکن بدلے میں ضروری ہے مجھے ان بے بنیاد باتوں پہ ذلیل کیا جائے جن کا کوئی وجود نہیں۔ آپ لوگوں کو یہ سب کہہ کر تسکین ملتی ہے، مگر یہاں سننے والا ہے کون؟ دنیا میں صرف ایک رشتہ میرا، وہ تک چھین لیا گیا مجھ سے۔ میں ایک لاوارث ہوں، میرا کوئی بھائی نہیں ہے، مجھے مار بھی ڈالیں تو کوئی آپ سے جواب طلب کرنے والا نہیں ہوگا۔ تاجور نے آنکھ سے ٹپکنے والا آنسو اس نے بے دردی سے اپنی پوروں پہ چنا۔ یوں نہ کہو تاجور، بختاور نے دل گرفتگی سے ٹوک دیا، مگر وہ کہتی جا رہی تھی۔ ایک چھوٹی سی بات کو لے کر اتنا بڑھا دیا گیا کہ میرے لیے حاکم کے دل میں سوائے نفرت کے کوئی جذبہ نہیں۔ صدام لالا میری کردار کشی کرتے ہوئے، کہ آپ کے دل میں ذرا سا بھی خیال نہیں آیا کہ آپ کے بھائی کی زندگی اجیرن ہو کر رہ گئی ہے؟ آپ سے ملے منفی جذبات نے ان کی زندگی کا سکون چھین لیا ہے۔ بس، بہت ہو گیا تاجور، اندر جاؤ تم۔ بختاور کی وجہ سے میں اس بدمزگی اور تمہاری بدتمیزی کو معاف کر رہا ہوں۔ حاکم نے کڑے تیوروں کے ساتھ تاجور پہ احسان کیا، وہ سرخ آنکھوں کے ساتھ ہنستی، بارش سی برس گئی چہرے پر۔ ہاں، بہت ہو گیا حاکم، مجھ پر یقین نہیں ہے آپ کو۔ میں بھی اسی وقت کا انتظار کر رہی ہوں جب سب کچھ آپ کے سامنے کھل جائے گا، اور آپ کا فیصلہ اس وقت کیا ہوگا یہ دیکھنے کے لیے میں اس وقت تک زندہ رہنا چاہتی ہوں۔ وہ کہہ کر تیزی سے ان کے درمیان سے نکلی۔ نیلم اور حمیدہ کا سامنا کرتی وہ سر جھکائے سیمنٹ کی زینے عبور کرتی چھت پہ چلی گئی۔ بختاور نہ جانے حاکم سے کیا کہہ رہی تھی۔ نیلم اور حمیدہ کی آنکھوں میں شدید ناگواری تھی۔ تاجور اور باجی، بختاور کی حمایت، انہوں نے اس کی کتنی ذہن سازی کی تھی اس کی، کہ وہ تاجور کو نیچا دکھانے میں اس کی ساتھ پیش رہے، مگر یہ تاجور جادوگرنی کی فریب۔ بختاور دیور اور شوہر کو ٹھنڈا کرتی، تاجور کے پیچھے چھت پر گئی۔ تھوڑی دیر میں تناؤ بھرا ماحول رہا، پھر شور تھم گیا۔ بختاور کا دل موم تھا، اس نے اتنے سخت دل نہیں دیکھے تھے۔ اگلے کئی دنوں تک صدام گھر نہیں آیا۔ تاجور کی گئی حمایت کا نتیجہ بختاور کو سوغات میں ملی یہ چند تنہا راتیں اچھی طرح سمجھا گئی تھیں۔ خضر کے روم کی کھڑکی پہ رات پہرا دے رہی تھی۔ خضر کے لبوں پہ مخصوص دلکش مسکراہٹ، چہرے پہ محظوظ کن تاثرات،
اس نے بیڈ سے ٹیک لگاتے ہوئے اپنی کتاب سینے پہ رکھی اور پینسل کی نوک ہونٹوں پہ بجانے لگا۔ آپ کو یقین کیوں نہیں آ رہا شمائلہ؟ میں بھی اسی گاؤں کا باسی ہوں، اسی زمین پہ کھیلا ہوں، میرے والد بھی زمیندار ہیں۔ خضر نے ہنستے ہوئے اسے یقین دلانے کی کوشش کی اور پھر صفحے پہ بلا وجہ لکیریں کھینچنے لگا۔ شمائلہ دوسری سمت سے کہہ رہی تھی، میں شاید اپنی بات ٹھیک سے کہہ نہیں پائی، لیکن یہ سچ ہے خضر، آپ کو دیکھ کر لگتا نہیں آپ فصلوں میں پانی لگانے جیسا کام کر لیتے ہوں گے۔ مجھے شبہ ہوا کہ آپ تو نہیں ہو سکتے۔ خضر سن کر ہنسا تھا۔ اس پہ یقینے کی کوئی خاص وجہ؟ اپنا کام کرنا کوئی برائی تو نہیں؟ بالکل نہیں، بس میں ریلیٹ نہیں کر پائی۔ جس طرح آپ کی شخصیت ہے، یہ کام کچھ مس فٹ سا ہے۔ شمائلہ اپنی بات کہہ کر خود ہی ہنس رہی تھی۔ خضر کو اس کی ہنسی سنائی دی تو وہ بہت محظوظ ہوا۔ تعریف کا بہت شکریہ، جانتی ہے میرے ابا حضور کا فرمان ہے۔ خضر نے شرارت سے ڈرامائی وقفہ دیا۔ کیا؟ کہ جب سے خضر کو کالج اور یونیورسٹیز کے چکروں میں ڈالا ہے، اپنا اچھا خاصا لڑکا خراب کر ڈالا ہے۔ ارے پر کیوں؟ شمائلہ کچھ حیرانی کچھ دلچسپی سے بولی۔ کیونکہ میں کسی اٹھا کر پنسال کاٹ کر فصلوں تک پانی کا راستہ بنانے کا طریقہ تک تو نہیں جانتا، یہ لڑکا خراب کرنے والی بات ہے نا، بقول ان کے۔ خضر کی بات مکمل ہونے تک دونوں کے کہہ کے ایک ساتھ گونجے تھے۔ چند لمحوں تک شمائلہ ہنستی رہی، پھر آنکھوں کے کنارے صاف کیے۔ او مائی گاڈ، پھر خود کو کارآمد ثابت کرنے کے لیے آپ نے سوچا کہ چلو یہ کام کر کے دیکھتے ہیں۔ وہ ایک بار پھر ہنسی۔ خضر کے خیالوں سے لے کر اس کی باتوں تک شمائلہ دل سے ہنستے مسکرانے لگی تھی۔ بات دراصل یہ ہے کہ اپنے بچپن کے ابتدائی دن میں نے یہیں گزارے، پھر میں شہر بھیج دیا گیا اپنے پھپھو کے گھر، جو کہ اب میری بہن کا گھر بھی ہے۔ میں نے یہ سارے کام نہیں کیے، اتفاق سے اس رات جس بندے نے پانی لگانا تھا اس کے گھر کوئی مسئلہ ہو گیا تھا، اسی لیے میں نے اپنی خدمات پیش کر دیں۔ مجھے یہ کام کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں، مگر اندھیرے میں بچھو نے کاٹ لیا، جس سے میری تکلیف ناقابل برداشت ہو گئی۔ میرا گھر دور تھا، مجھے آپ کی دوست کے گھر بلب روشن نظر آیا تو مدد مانگ لی۔ در حقیقت جو مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ آپ کی دوست ہیں۔ میں سمجھ سکتی ہوں۔ تفصیل سن کر شمائلہ نے ہلکا پھلکا ہو کر کہا، سمی سے بات کرنے کے بعد وہ پہلی بار خضر سے بات کر رہی تھی۔ میں سمی کی ریئیکٹ پر آپ سے معذرت کرتی ہوں۔ ایکچولی وہ بہت جلدی گھبرا جاتی ہے، اور جیسا کہ آپ نے کہا آپ پہلے بھی 2 بار اسے دیکھ چکے ہیں، سو اس کا ایسا کرنا سمجھ میں آتا ہے۔ اسے لگا جیسے آپ بار بار سامنے آ رہے ہیں، اسی طرح وہ بھی سامنے نہ آ جائے، جو کہ اس کے لیے بہت برا ثابت ہوگا۔ 3 بار؟ سوری، خضر کے ٹوکنے پہ شمائلہ سمجھ نہیں پائی۔ میں اسے پہلے 3 بار دیکھ چکا ہوں، تیسری مرتبہ آپ کے گھر پہ۔ یہ وہی ہے نا لمبے بالوں والی؟ خضر نے جس انداز سے کہا شمائلہ کو ہنسی آ گئی۔ جی جناب، یہ وہی ہے، راپنزل جیسے بالوں والی۔ اسے اپنے لمبے بال بہت پسند ہیں۔ مجھے بھی لمبے بال اچھے لگتے ہیں، آپ کو نہیں لگتے؟ خضر نے اچانک پوچھا۔ شمائلہ کو لمبے بالوں کا شوق نہیں تھا، مگر خضر کی پسندیدگی پہ بلا جھجک بولی، مجھے بھی آپ جتنے ہی پسند ہیں، مگر یہ صرف ہماری سمی کے حصے میں آئی، وہ فخریہ بولی۔ خضر نے اشتیاق سے پوچھا، بالکل پریم ریت کی کیت کی جیسے؟ نہ جانے کیوں مجھے یقین ہے کہ آپ نے وہ کردار انہیں دیکھ کر ہی لکھا ہوگا۔ وہ پورے وثوق سے بول رہا تھا۔ شمائلہ کا ہمیشہ خضر کی ستائش پہ اعتراض بنتا تھا۔ ایسا میں نے کبھی سوچا تو نہیں، مگر آپ کہہ سکتے ہیں قلمکار اپنے ارد گرد سے ہی کردار و واقعات اکٹھے کر رہا ہوتا ہے، بلا شبہ وہ سمی ہو سکتی ہے۔ میری کہانیوں کے اکثر ڈائیلاگ ہماری گفتگو سے ہی شروع ہوتے ہیں۔ اس نے اپنا اور سمی کا حوالہ استعمال کیا۔ اس کا کمرہ لاک تھا۔ ایک بار کے واقعے کے بعد اب وہ ہر چیز کا بہت خیال رکھتی تھی۔ ماشاء اللہ، آج کے دور میں یہ بے غرض دوستی دیکھ کر بہت اچھا لگا، خضر نے سادگی سے کہا۔ بہرحال آپ کو اپنے ناول کی شاندار کامیابی پہ مبارکباد۔ مجھے آج کل ایگزامس کی تیاری میں بہت مصروفیت کا سامنا ہے، مگر اس کے لیے ٹائم نکالنا پڑتا ہے۔ میں نہیں چاہتا آپ مجھ سے اس کے متعلق کوئی سوال کریں اور میں آپ کو مایوس کر دوں۔ خضر کی آواز دھیمی ہو گئی۔ شمائلہ کو سن کر خوبصورت احساس ہوا۔ وہ دونوں اکثر اسٹوری کا پلاٹ اور کرداروں کو ڈسکس کرنے لگتے تھے، سو خضر کے لیے نئی قصے باخبر رہنا ضروری تھا۔ یہ تو آپ پہ فرض ہو گیا ہے، اتنا حق تو بنتا ہے نا ہمارا، وہ مسکان لبوں میں دبا کر بولی۔ جی جی بالکل، اس سے بھی زیادہ حق بنتا ہے، آپ جتنی معروف اور گریٹ رائٹر کا ہمارے قریب ہونا کسی بڑے اعزاز سے کم نہیں ہے۔ شرمندہ کرنا خوب آتا ہے آپ کو، شمائلہ جھینک گئی تھی۔ بخدا ہرگز نہیں، یہ دل کی آواز ہے، اور اس ناول کی بھرپور کامیابی کے بعد ایک اور کامیابی بھی تو آپ کی منتظر ہے، جو میں بھول رہا تھا۔ اور کامیابی؟ شمائلہ کو فوراً یاد نہیں آیا۔ بالکل، ڈرامہ سائن کر لیا آپ نے؟ کیا یہ کامیابی کی طرف آپ کا اگلا قدم نہیں ہے، یا اس کامیابی کو آپ صرف اپنی دوست کے ساتھ سیلیبریٹ کرنا چاہتی ہیں؟ خضر نے ہلکے پھلکے انداز میں کہا، اور شمائلہ بے ساختہ بولی، ارے نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، فی الحال تو صرف سٹوری لاک ہوئی ہے، میں اسے اچھے طریقے سے لکھ بھی سکوں گی یا نہیں یہ قبل از وقت ہے۔ بہرحال آپ کی مبارکباد قبول کرتی ہوں، دل سے شکریہ۔ ہیں جی، خالی شکریہ سے کیا بنتا ہے، مجھے تو ٹریٹ چاہیے اس موقع پہ، اور ایک یادگار تحفہ بنتا ہے، خضر نے پورے استحقاق سے کہا۔ شمائلہ کی کھنکدار ہنسی گہری دلچسپی لیے گونجی۔ رات کے سمے اس کی ہنسی کے ساز دل پہ گہرا اثر کرتے تھے۔ چلیں جی، ٹریٹ سے ہم کرنے والے نہیں ہیں، ڈن ہو گئی۔ آپ بتائیے کہ وہ یادگار تحفہ کون سا ہوگا، یا یہ محنت مجھے کرنی ہوگی؟ اس نے قدر توقف سے استفسار کیا۔ جی نہیں، یہ تحفہ میری طرف سے ہوگا آپ کے لیے، جسے آپ یاد کے طور پہ اپنے پاس رکھ سکیں گے۔ ارے اصولاً تو تحفہ مجھے دینا چاہیے، شمائلہ حیرانی سے گویا ہوئی۔
اس میں اصول کی بات کہاں سے آ گئی؟ آپ اتنی محنت سے ہمارے لیے لکھتی ہیں، ٹریٹ آپ نے قبول کیا تو تحفہ مجھے دینا چاہیے، آپ انکار نہیں کریں گی؟ شمائلہ اس کا دھونس بھرا لہجہ محسوس کر کے خوشگوار احساس سے دوچار ہو گئی تھی۔ آپ کا پہلی ملاقات پہ دیا خوبصورت سے قلم کا تحفہ اور ایک خوبصورت یاد کی طرح میرے پاس محفوظ ہے۔ زندگی رہی تو ایسے بہت سے تحائف آپ کو میری موجودگی کا احساس دلایا کریں گے۔ خضر نے روانی سے بول دیا اور شمائلہ کے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب سی ہو گئیں۔ کچھ پل کے لیے دونوں اطراف سے خاموشی چھائی رہی، ایک معنی خیز سے انداز میں خود کلامی کرتی خاموشی جو دونوں طرف شدت سے محسوس کی جا رہی تھی۔ اس دن آپ سے زیادہ دیر بات نہیں ہو سکی، مجھے بھی مناسب نہیں لگا آپ ایسی جگہ پر تنہا میرے ساتھ ٹھہریں۔ سمی کے ساتھ بات اور تھی۔ خضر نے خاموشی توڑنے کی غرض سے بولنا شروع کیا، آواز مدھم تھی، کسی خاص جذبے کی غماز۔ شمائلہ کو ایسا ہی محسوس ہوا تھا، اس کی ہتھیلیاں بھیگنے لگیں۔ ایسی بات نہیں تھی خضر کہ میں صرف اکیلی ہونے کی وجہ سے وہاں نہیں رکی، بلکہ میرا ذہن بٹ چکا تھا، اس لیے مجھے وہاں سے چلے آنا ہی درست لگا۔ تم دونوں سے شاید کچھ کہنا تھا اور کچھ سننا تھا، خضر نے پرسوچ لہجے میں کہا۔ شمائلہ کسی غیر مرئی نقطے کو دیکھ رہی تھی۔ جی میں نے کچھ کہنا تھا۔ میں سن رہا ہوں شمائلہ، خضر نے گمبھیر لہجے میں اجازت دی۔ شمائلہ پہ یہ لمحے کسی الہام کی طرح وارد ہو رہے تھے۔ وہ پراعتماد لڑکی تھی، مضبوط سوچ رکھنے والی۔ اس نے زندگی میں اہم فیصلہ لینا تھا تو ہوش سے اور عقل کو آمادہ کر کے۔ اگر سامنے والے کو اس کا ساتھ منظور ہوا تو ٹھیک، ورنہ وہ جنون کو سختی سے رد کر سکتی تھی۔ کسی کو ہر قیمت پہ حاصل کرنا اس کے نزدیک سب سے بڑی بے وقوفی اور دماغ کا خلل تھا۔ مگر اس وقت نہ جانے کیسے اور کیوں وہ بہت نروس ہو رہی تھی۔ عقل کچھ سوچنے پہ آمادہ نہیں ہو رہی تھی، دل سنبھل نہیں رہا تھا، اس کا پہلو کسی جذبے کی حدت سے روشن تھا، شوریدہ سر دھڑکنوں کا شور۔ خضر منتظر تھا اور شمائلہ بے بس۔ وہ محبتوں کی کہانیاں لکھتی تھی، کتنا آسان تھا محبت کی خاک گہرائی سے پانا۔ اس کی کہانی شاید اسی محبت سے دہرائی جا رہی تھی، جو ہے تو ازل سے پرانی، لکھ لکھ کر ہزار زاویوں سے گھسی پٹی، لیکن اگر ہو جائے تو اپنی باری پہ ہر کسی کو نئی نئی لگتی ہے۔ اللہ اکبر! یہ تہجد کا مقدس وقت تھا، اللہ سے مخاطب ہونے، حال دل کھول دینے کا، کچھ کہنے کا، کچھ منوانے کا۔ فضا میں نیلا پن گھل رہا تھا، ماحول میں کامل سکون تھا، اتنا پرسکون کہ روح کی پاکیزگی چھو لینے کو میسر آ رہی تھی۔ مولوی حیات چراغ کی روشنی میں حسب عادت نماز کے انداز میں ہاتھ باندھے کھڑے تھے۔ پہلے وہ بچیوں کی وجہ سے گھر میں پڑھ لیتے تھے، اب مسجد چلے آتے۔ اپنے آخری سجدے میں وہ نہ جانے کتنی ہی دیر رہے کہ انہیں احساس ہوا بڑی مدت بعد ان کی زوجہ ان کے پاس بیٹھی انہیں محویت سے تکتی جا رہی ہیں۔ ان کی چاروں اور بادلوں کی فلک بوس دیواریں ہیں۔ کیوں پریشان ہے مولوی صاحب؟ نرم لہجہ، حد سے زیادہ پرسکون چہرہ۔ مولوی صاحب نے دیکھا وہ اب تک ویسی ہی ہیں، جوان اور سندر، مطمئن، بالکل وہی ٹھہراؤ جو ان کی موت کے وقت تھا۔ صفیہ، یہ تم ہو؟ انہیں لگا ضرور وہ خواب دیکھ رہے ہیں۔ صفیہ نے مسکرا کر بادلوں میں ہاتھ مارا تو چند شفاف بوندیں ان کی ہتھیلیاں بھگوتی ہوئی کلائی تک بہتی گئیں۔ میرے آس پاس پانی ہی پانی ہے مولوی صاحب، مجھے اندازہ ہے کہ آپ بہت سارا روتے رہے ہیں۔ تو کیا یہ سب میرے آنسو ہیں؟ وہ حیرت زدہ رہ گئی، اپنا دکھ رونا سب بھول کر۔ تمہیں کیسے معلوم ہوا صفیہ؟ وہ اب اپنی بیٹیوں کی ماں سے پوچھنے لگے، مسکراہٹ جن کے لبوں سے ایک پل کو نہ جدا ہوئی تھی۔ مجھے کیسے معلوم نہیں ہوگا؟ کتنی محبت ہے ہم میں، ہمارا تو روح کا رشتہ ہے۔ وہ مسکرا کر روئی کہ گالوں جیسے بادلوں کو اڑانے لگیں۔ بادل چاروں طرف میں متحرک ہو گئے تھے۔ میں تکلیف میں ہوں صفیہ، مجھے یہ دنیا چین سے جینے نہیں دے رہی۔ وہ اپنا غم بیان کرنے لگے، وہ بغور سن رہی تھی۔ یہ دنیا تو چین سے رہنے کی جگہ ہے ہی نہیں مولوی صاحب، بھول گئے آپ؟ لیکن مجھ پہ سانس لینا تو تنگ نہ کریں، جانتی ہو ہماری بیٹی کے ساتھ۔ ان کا گلا رند گیا، وہ متانت سے مسکراتی رہیں۔ جانتی ہو، اسی لیے تو آپ کا غم بانٹنے آئی ہوں۔ حاکم نے اچھا نہیں کیا صفیہ، اسے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ایک رنج تھا، کھرلاتا ہوا شکوہ تھا۔ صفیہ مسکرا نہ سکیں۔ کیوں ہلکان ہوتے ہیں؟ جو جتنی سخت کھیتی بو رہا ہے اسے انہی ہاتھوں سے وہ کاٹنی بھی ہے، تب اس کے پاس نہ درانتی ہوگی نہ بچنے کی کوئی چارہ۔ لیکن میری بیٹی وہاں پس رہی ہے، اس کا کیا قصور ہے؟ اس کے ساتھ اللہ ہے نا؟ وہ اتنے عرصے میں پھر مسکرائیں۔ اسے اپنا نصیب کا لکھا خود پڑھنے دیں، آپ نے اسے نصیب کے سارے رمز سکھا دیے تھے نا، پھر امتحان تو دینا ہوگا۔ بھیا سے شکوہ کرنا کہ ان کی اولاد ذرا بھی ان پر نہیں گئی۔ مولوی حیات رو رہے تھے، ان کی شریک حیات صرف مسکرانا جانتی تھی۔ آپ ان ساری فکروں سے آزاد ہو جائیں، آپ کی بیٹیاں جینا سیکھ لیں گی۔ اولاد نیک ہو تو والدین کی قبر میں ٹھنڈک رہتی ہے، رہتی زندگی تک والدین کے لیے ثواب کا ذریعہ، اور مجھے یقین ہے آپ نے اپنی اولاد کی ایسی تربیت کی ہے۔ انہوں نے اپنا پانی سے بھیگا ہاتھ ان کے ہاتھ پہ رکھا تو سرد سی لہر ان کے پورے وجود میں سرایت کر گئی، ان کے زخموں کا مرہم سی بن گئی تھی، دل کو قرار آنے لگا۔ تم پہلے کیوں نہیں آئیں صفیہ؟ مجھے تمہاری ضرورت تھی۔ مولوی صاحب شکر گزار سے ہو گئے۔ صفیہ نہال، آپ نے اس سے پہلے مجھے یاد نہیں کیا، ورنہ میں ضرور آتی، لاج سے بولی۔ تم ہوتی تو آج حالات مختلف ہوتے۔ وہ بے حد دل گرفتہ تھے، ان کے ذہن سے یہ جھنجھٹ ہٹتے ہی نہ تھی۔
صفیہ اٹھ کر ان کے مزید قریب بیٹھی اور ہاتھ تھاما۔ میں اسی لیے تو آئی ہوں۔ وہ پر اسرار سا مسکرائیں۔ بہت پاکیزہ سی لگ رہی تھیں وہ، پریوں سی نازک۔ کاش تاجور اور شکیلا انہیں دیکھ پاتی۔ مولوی حیات کو خیال آیا، میں آپ کو ان تمام دکھوں سے بچانے آئی ہوں، آپ میرے ساتھ چلیں گے؟ وعدہ کریں سب بھلا کر۔ ہاں صفیہ، مجھے ان تمام اذیتوں سے بچنا ہے، مگر میں آئیں میرے ساتھ۔ وہ اٹھیں اور بادلوں پہ چلنے لگیں۔ مولوی حیات کو بھی اپنا وجود بہت ہلکا پھلکا لگا۔ بادل ان کے چاروں اور گھوم رہے تھے، سفید سفید سی بے کرام وسعتیں تھیں، سفید سے مرغولے۔ مولوی حیات بہت مگن ہو گئے۔ بہت دور جا کر انہیں یاد آیا، مگر میری بچیاں؟ آپ ان کے ساتھ رہیں گے، ان کا دل ٹھنڈا رہے گا، آپ روئیں گے نہیں؟ صفیہ انہیں نصیحت کر رہی تھیں، کانوں میں سرگوشی لوری کی جیسی۔ وہ لڑکھڑائے، ہاتھ چھوٹ گئے۔ وہ شاید جانے والی تھیں۔ مولوی حیات نے چاہا انہیں روک لیں، مگر چاروں سمتوں کے بادل آپس میں ٹکرا گئے، سفید دھواں سمٹ گیا۔ صفیہ شاید ہمت بڑھانے آئی تھیں، صفیہ غائب ہو گئیں۔ خواب کا دورانیہ مکمل ہوا، تہجد کا وقت بیت چکا تھا۔ مولوی صاحب کے چہرے پہ ٹھنڈے آنسو تھے، بادلوں کی دیواریں سرک گئیں۔ وہ مسجد میں تھے، اپنے مصلے پر، سجدے کی حالت میں۔ فجر کا وقت جامنی رنگ کا تھا، وہ سیاہی جو ہر چیز کا رنگ نچوڑ لیتی ہے، اجالا اس پہ فتح پانے جا رہا تھا۔ روشن دانوں سے جھانکتی روشنی میں گہری نیند میں سوئی تاجور کے لبوں پہ ایک میٹھی سی مسکراہٹ چپک کر رہ گئی۔ وہ کسی حسین خواب کا حصہ معلوم ہو رہی تھی۔ میں تم سے ملنے آیا ہوں تاجور، تم مجھے بہت یاد رکھتی ہو نا؟ ابا کی پیشانی پہ چمکتا محراب اور سفید داڑھی چاندی جیسی روشن تھی کہ تاجور کی آنکھوں کی پیاس بھاپ بن کر اڑی۔ ابا جی، آپ تاجور نے لپک کر ان کے ہاتھ تھامے۔ کہیں وہ خواب تو نہیں دیکھ رہی، مگر چھونے پر بھی وہ غائب نہیں ہوئے۔ کچھ کہنے کی کوشش میں اس کے لب کپا گئے، وہ ہکلا گئی۔ ابا نے آگے بڑھ کر تاجور کی پیشانی پہ لب ثبت کر دیے۔ ایک ننھا سا قیمتی آنسو پھسل گیا۔ ہمیں ماتھے پہ بوسہ دو کے، ہمیں تتلیوں کے جگنوؤں کے دیس جانا ہے۔ تاجور کی آنکھ ایک جھٹکے سے کھل گئی۔ ایک طویل سانس لے کر وہ ہوش میں آئی تھی، ہاتھ لے کر پیشانی کو چھوا۔ ابا کے لبوں کی ٹھنڈک تاجور کی پیشانی پہ اب بھی موجود ہے۔ وہ کھل کر مسکرا دی۔ تو بہت مہربان ہے اہلا، آج کے دن کی شروعات اتنی حسین ہے، دن بہت خاص گزرے گا ابا۔ اللہ کا شکر ادا کر کے وہ ابا سے مخاطب ہوئی تھی، ابا کی سلامتی کی دعائیں کرتی۔ اسی مسکراہٹ اور ترنگ میں وہ اٹھی اور باہر کھلے آسمان تلے آ گئی۔ فضا کا رنگ بہت خوبصورت تھا، پرندے اپنے گھونسلوں میں جاگ رہے تھے اور تازہ ہوا کے جھونکوں میں پرنم سبزہ زاروں کی مہک تھی۔ نلکے کے پاس جا کر وہ نماز کا وضو کرنے لگی۔ نماز کا وقت ہو رہا تھا، مگر شاید آذان ہو گئی تھی، کیونکہ آواز پر اس کی آنکھ نہیں کھلی تھی، مگر عادت کی پختگی نے جگا دیا۔ وضو کرنے کے بعد اس نے دوپٹے سے پانی پونچھا اور اندر بڑھنے لگی کہ سماعتوں سے آواز ٹکرائی۔ حضرات، ایک ضروری اعلان سن لیں۔ مولوی حیات ولد غلام علی برض الہی وفات پا چکے ہیں، جن کا نماز جنازہ۔ تاجور اپنے کندھوں پہ جم گئی۔ زمین کی تہہ میں کوئی زلزلہ آیا تھا، یا اس کی ذات میں؟ اسے یقین ہی آیا کہ یہ غلطی سے کس کا نام پکارا گیا ہے۔ اعلان پھر سے دہرایا جا رہا تھا۔ تاجور نے کان لگائے، پورا وجود سماعت بن گیا۔ مولوی حیات برض الہی وفات پا چکے ہیں۔ ایک بار، دو بار، تین، یہاں تک کہ شک کی گنجائش نہ رہی اور تاجور کی پیشانی پہ سب لب ایک الوداعی بوسہ بن گئے۔ تب اس کے اندر سے ایک چیخ برآمد ہوئی۔ نہیں! آواز دکھ کی شدت سے پھٹ گئی تھی۔ اس نے دونوں ہاتھ کانوں پہ رکھ کے زور زور سے بجائے کہ وہ اسے کیا سنا رہے ہیں۔ یقیناً اس کے کانوں میں کوئی خرابی ہو گئی ہے، ورنہ ابا میاں ابھی تو انہوں نے اذان دی ہوگی، جو تاجور سن کر جاگ نہ سکی۔ تو کیا وہ اذان انہوں نے دی ہی نہیں تھی؟ ابا جی، پیارے ابا جی! وہ دروازے کی طرف لپکی، باہر کی طرف بھاگ کر ابا کو دیکھنے کے لیے، مگر اس کے سامنے سے دروازہ غائب ہو گیا۔ اس کی بینائی راستہ نہیں تلاش کر پا رہی تھی۔ وہ دونوں ہاتھوں سے دیوار ٹٹولنے لگی۔ مجھے راستہ نہیں مل رہا ابا، مجھے آپ کے پاس آنا ہے۔ دیوار پہ ہاتھ مار کے اسے یاد آیا دروازہ تو دوسری دیوار میں نصب ہے۔ وہ بھاگی، مگر وہاں سے پوری دیوار ہی سرک گئی۔ وہ وحشت سے آنکھیں پھاڑے دیوانی ہو گئی۔ اسے ٹھڈا لگا تو گرتے گرتے بچی، مگر دروازہ کہیں تھا۔ وہ اپنے ذہن میں ایک جگہ سے دوسری جگہ بھاگ رہی تھی۔ یہ دیکھا بھالا راستہ اس کے لیے خطرناک بھول بھلیاں بن گیا تھا۔ میں کہاں ہوں؟ اسے لگا وہ خواب دیکھ رہی ہے۔ وہ تھم گئی۔ کچھ بھی تو سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ سب در و مکان اجنبی ہو گئے، دھواں، فقط نیلا جامنی دھواں۔ ابا، میرے ابا! تاجور زور لگا کر چلائی اور پیٹ پہ ہاتھ رکھ کر جھک گئی۔ کرب کی تیز و تند لہر تھی جو سر سے پاؤں تک روح کھینچ گئی تھی۔ روح فرسا سی اطلاع تھی جس نے تاجور کو ادموا کر دیا تھا۔ نہیں ابا کو کچھ نہیں ہو سکتا، میرا دل بند ہو رہا ہے ابا، میرا دل نکل رہا ہے۔ اس کا کھلا منہ ایک ہی ساخت پر ساکت ہو گیا، پھر نہ آواز نکلی نہ سانس آیا۔ اسے زمین و آسمان ایک لگ رہے تھے۔ تاجور کی آواز پہ بند کمروں کے دروازے تیزی سے کھلے۔ آنکھیں ملتے حاکم نیلم
حمیدہ دکھائی دیے۔ بختاور کی نیند سے بوجھل آنکھیں تاجور کو صحن کے بیچوں بیچ اس حالت میں دیکھ کر پوری طرح کھل گئیں۔ تاجور کیا ہو گیا ہے؟ سب خیر ہے؟ سب سے پہلے اسی نے تاجور کو تھام کر پوچھا تھا۔ حمیدہ اور نیلم تو اس کی شکل دیکھ کر ڈر گئیں۔ میرے ابا، وہ میرے ابا! تاجر بھیگی آواز کے ساتھ بمشکل بول پا رہی تھی۔ اس کے جسم کو شدید جھٹکے لگ رہے تھے، جیسے مرتے وقت کسی انسان کو اکھڑتی سانسوں کے دوران محسوس ہوتا ہے۔ بختاور کا دل سکڑ کر پھیلا۔ کیا ہوا ہے ابا کو؟ کچھ بتاؤ، مجھے کچھ بتاؤ۔ بختاور کے لیے تاجور کی ایسی حالت سخت آزمائش تھی۔ برآمدے میں کھڑے 3 نفوس بھی چھوٹے چھوٹے قدموں سے آگے بڑھ آئے۔ میرے ابا چلے گئے بختاور، میرے ابا کو موت مجھ سے چھین گئی، مگر وہ میرے ابا ہے نا؟ کیسے ایسے؟ وہ بے ترتیب بول رہی تھی۔ حواس اس کا ساتھ چھوڑ رہے تھے، مگر بات سب کی سمجھ میں آ گئی۔ حاکم کے چہرے پہ ایک تاریک سا سایہ لہرایا تھا۔ حمیدہ اور نیلم کی کیفیت بھی اچانک اس خبر پہ مختلف نہیں تھی۔ اِنَّ لِلَّہ! بختاور کی منہ سے خود کلامی کس انداز میں نکلا تھا۔ اس نے تاجور کو اپنی دونوں باہوں میں بھرنا چاہا، مگر یہ جھوٹ ہوگا۔ میں نے ابھی تو دیکھا تھا ابا کو، وہ مجھ سے ملنے آئے تھے، وہ مجھے چوما تھا۔ اتنی دیر وہ کیسے چلے گئے؟ مجھ سے تو ملے بھی نہیں۔ میرے ابا ایسے تو نہیں ہیں؟ وہ رونا بھول کر بختاور سے پوچھنے لگی۔ بختاور نے کبھی انہیں دیکھا نہیں تھا، مگر اس کے دل میں درد سا اٹھ رہا تھا۔ آنکھ سے بھل بھل آنسو بہنے لگے۔ وہ اس کی جٹھانی نہیں تھی، اس نے بہن کا رشتہ چنا تھا۔ صبر کرو تاجور، ابا تم سے مل تو گئے تھے نا؟ ان کے جانے کا وہی وقت تھا۔ یہ اللہ کا حکم ہے میری بہن، وہ روندے گلے کے ساتھ بولی۔ حمیدہ اور نیلم بھی کچھ ندامت سے اسے گلے لگانے میں جھجک رہی تھیں۔ انہوں نے کبھی گلے لگانے والا رشتہ رکھا ہی نہیں تھا تاجور سے۔ پھر بھی دونوں کچھ کہنے کے الفاظ تلاش کرنے لگیں۔ قریب آئیں، جبکہ پہلے تاثر کے بعد اب حاکم کو سمجھنا مشکل ہو رہا تھا۔ مجھے ابا کے پاس لے چلو، مجھے راستہ نہیں ملا، مجھے دیکھنا ہے انہیں خدا کے لیے۔ تاجور نے التجائیہ دونوں ہاتھ جوڑ دیے۔ بختاور اب گھٹی گھٹی سسکیاں لینے لگی تھی۔ نیلم اور حمیدہ نے تاجور کو سنبھالنے کے لیے اسے سہارا دیا تو تاجور نے دیکھا، اس کی آنکھیں سمٹیں۔ حاکم کو سامنے ہی تو کھڑا تھا۔ آنکھوں میں خوف بھر گیا، لب واؤ گئے، جسم کسی سنگین اثرات کے زور پہ پتھرا گیا۔ تاجور نے میری اجازت کے بغیر آپ کو زندگی بھر اپنی شکل دکھائی تو میں اسے 3 طلاقوں سے حرام سمجھوں گا۔ حاکم کی لفظوں کی زنجیر تاجور سے لپٹے وجود پہ چھنچھنائی تو اس کی روح کی کھال تک ادھڑتی چلی گئی۔ ساری زندگی، اتنی سی تو زندگی تھی، تمام ہو گئی۔ تاجور کی شادی نے ان کے حیات ایام کتنے مختصر کر دیے تھے۔ زندگی ختم ہو گئی، اب صرف 3 طلاقیں رہ گئی تھیں۔ تاجور کا وجود بختاور کے ہاتھوں سے بے جان ہو کر پھسلتا ہوا زمین بوس ہو گیا تھا، خاک ہو چلا تھا۔ آج دھوپ کی بستی میں چھاؤں جیسے لوگوں کا گھر ڈھہ گیا تھا۔ مختلف خوشبوؤں میں بسے اس گھر میں صف ماتم بچھی ہوئی تھی۔ مولوی حیات کی بیٹیوں کے ساتھ وہاں کا تنکا تنکا یتیم ہو گیا تھا۔ ان کی میت ایک اونچے درخت کی چھاؤں میں رکھی اتنی پرسکون اور خاموش تھی، جیسے آج یہ پیڑ پودے خاموش، ساکت، بے جان، گویا وہاں صرف ایک موت نہیں ہوئی تھی۔ وقفے وقفے سے رونے کی آواز اٹھتی تھی، اور بین کی بہت سے لوگوں کی محبوب شخصیت تھے وہ، بہت سے لوگوں کے لیے برسات جیسے۔ ہر آنکھ مارے غم کی پرنم تھی، ہر دل اشکبار۔ وہ سکھ کی نیند سو چکے تھے۔ کئی زبانیں تھیں جو ان کے حق میں دعا گو تھیں۔ کئی لوگ ایسی موت پہ رشک کر رہے تھے کہ تہجد ادا کرتے کرتے وہ اپنے خالق کو پیارے ہو گئے۔ نمازیوں نے جا کر دیکھا وہ اپنے مصلے پر سے اٹھے نہیں تھے، وہیں آخری سانس لی۔ شکیلہ ان کے قریب نڈھال سی بیٹھی تھی، رو رو کر آنکھوں کا پانی خشک ہو گیا تھا، مگر دل کو جو قرار نہ آ رہا تھا۔ ابا آپ نے کہا تھا میرے پاس رہنے کو آئیں گے۔ ابا کچھ کہے سنے بغیر چلے گئے۔ شکیلہ کہہ کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑتی تھی، اس کے لبوں سے شکوہ نہیں نکلتا تھا۔ وہ اللہ کو اس لیے نہیں پکارتی تھی کہ ابا کو کیوں لے لیا، وہ اس لیے پکارتی کہ میرے ابا کے لیے آسانیاں پیدا کرنا میرے اللہ۔ لیکن ایک سوچ آتی جو دل چیر دیتی تھی، صبر بہا کر لے جاتی تھی۔ دل سے پانی کی لہریں اٹھتی تو آنکھوں کے کنارے پار کر جاتی تھیں۔ کاش میں آپ کے پاس ہوتی ابا، آپ کو آخری بار سانس لیتا دیکھتی۔ آپ کے پاس آخری وقت کوئی بھی نہیں تھا۔ بار بار ذہنی روح بھٹک جاتی تھی۔ کتنی ہی عورتیں اور نہ جانے کہاں کہاں سے اس کے غم میں شریک ہو رہی تھیں، گلے لگا رہی تھیں، حوصلہ دے رہی تھیں۔ دستگیر کو اسے کہنا پڑا، ابو کی روح کو تکلیف مت تو شکیلہ، اللہ کی رضا جان کر ان کے لیے دعا کرو۔ اکیلے نہیں تھے وہ، اللہ کے بہت قریب تھے۔ شکیلہ نے سرخ آنکھیں اور آنسوؤں سے بے رنگ چہرہ اٹھا کے اسے دیکھا۔ وہ سنتی تھی کہ مردوں کے صرف دل روتے ہیں، مگر اس کی آنکھوں میں عورتوں جیسے موٹے موٹے آنسو تھے۔ اسے حقیقی محبت تھی ان سے، جو اپنے دل کی خواہش پوری ہونے پر بھی کم نہیں ہوئی تھی۔ کتنی جلدی تھی ابا کو، اس کے ہاتھوں سے تو ابھی مہندی بھی نہ اتری تھی، انہیں خوشیاں دیکھ کر خود چل دیے۔ دستگیر اس کی نگاہوں کی تاب نہ لا سکتے ہوئے منہ چھپا کر جانے لگا۔ غسل دینے کا وقت ہوا چاہتا تھا، سارے انتظام وہی تو دیکھ رہا تھا۔ شکیلہ نے پکارا، دستگیر، تاجو۔ اس کی آنکھوں میں گزارش تھی۔ دستگیر بغیر لب ہلائے بھی اس کی بات سمجھ گیا، چہرے پہ بے بسی اتر آئی تھی۔ ہم پر اتنا بڑا غم ٹوٹا ہے دستگیر، ایسے وقت میں تو دشمن بھی، کیا وہ ابا کا دیدار نہیں کرے گی؟ وہ ہاتھوں میں منہ چھپا کر رو پڑی تھی۔ دستگیر کئی لمحے اسے دیکھتا رہا، مگر اس کے ہاتھوں میں کیا تھا جو کہ کندھوں کے ساتھ وہ تیزی سے باہر نکل گیا۔
وہ دونوں اپنی اپنی جگہ جواب جانتے تھے۔ اب دونوں سے زیادہ قابل رحم تو تاج پر تھی۔ کیسی حالت ہوگی اس کی؟ شکیلہ کا دل کٹ کٹ کر گرنے لگتا۔ مولوی حیات کو غسل دیا گیا اور کفن پہنایا گیا۔ ان کی صورت سے لگتا جیسے نیند میں ہوں اور ابھی جاگ جائیں گے۔ شکیلہ کا دیکھ دیکھ کر جی نہیں بھر رہا تھا اور جو نگاہوں سے اوجھل تھی۔ شکیلہ کی نگاہیں آخری لمحے تک بھٹک بھٹک کر دروازے تک جاتی رہیں، مگر وہ شکل اسے دکھائی نہیں دی۔ دل میں آتا کہ خود چلی جائے، اسے چنگل سے چھین کر لے آئے، مگر ابا کو چھوڑ کر جانے پر بھی جانے میں راضی نہیں تھی۔ پھر وہ وقت بھی آ گیا۔ نماز جنازہ اور تدفین کے لیے دستگیر کے ہمراہ چند قریبی لوگ اندر آ گئے تو سمجھ لیا گیا کہ وہ نہیں آئی تھی۔ تاجور کی غیر موجودگی معمولی بات تو نہیں تھی، بیٹی تھی وہ۔ مولوی صاحب کی اس سے وابستگی کوئی ڈھکی چھپی تو نہ تھی۔ اب لوگوں کی زبانیں خاموش نہ رہ سکیں۔ کیسی شوہر پرست عورت ہے! آخری دیدار کے لیے بھی باپ کی میت پہ نہ آ سکی۔ شوہر تھا کوئی دیو تو نہیں جو اس کی جان نکال لیتا، زیادہ سے زیادہ کیا کہہ لیتا، مگر کوئی خود سے چاہے تب نہ، باپ اور اس درجے کی سنگ دلی، توبہ توبہ، کیسی شوہر پرست عورت! اچھا جی، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔